अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज हम जो नॉवल स्टार्ट करने लगे हैं इसका नाम है तुम संग नैना लागे और इसको लिखा है फरहाना नाज मलिक ने। ये इसका सेकंड और लास्ट पार्ट होगा। जिन लोगों ने इसका फ़र्स्ट पार्ट नहीं सुना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। आप वहाँ से जाके इसका फ़र्स्ट पार्ट भी सुन सकते हैं। नॉवल स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नॉवल अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दें। चलिए इसका सेकंड एंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये विज़िट किस खुशी में था? वो जो इस खुशफहमी में मुतमईन हो चुकी थी कि उमर खामोश है तो घर तक का सफ़र सुकून से कटेगा, मगर ये नामुमकिनात में से था। उमर बज़ाहिर विंडो स्क्रीन की जानिब मुतवज्जा चुपते हुए लहजे में पूछ रहा था। वो चुप रही। आज से पहले हमारे घर की कोई बेटी कहीं जाकर रही है? वो हमारे चचा का घर है। वो बेसाख्ता तड़प कर बोली। चचा की मोहब्बत आज क्यों जागी? वो होंठ बीचे शीशे से बाहर देखने लगी कि इस वक्त मुंह लगने की हिम्मत ना थी। ना किसी बड़े से इजाज़त ली, ना पूछा और चल दी मुंह उठाकर यास्मीन चच्ची के साथ, जिनके सारे ज़माने से नहीं बनती, इनकी तुमसे क्यों बनती है? कभी सोचा इस बारे में? तुम कौन होते हो मुझे ये सब कहने वाले? और मैं जब तुम्हारे घर में रह सकती हूँ तो इनके घर में क्यों नहीं? मेरे घर की और बात है। उमर का लहजा अजीब हो गया। पुरस्रार वो सर झटक कर फिर बाहर देखने लगी। छोटा सा शहर जिसकी गलियां ही नहीं बाजार भी सो चुका था और वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उमर के साथ सड़कें नाप रही थी। चचा और चच्ची की नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो, मगर ऐसी कोई उम्मीद मुझसे मत रखना। मैं बर्दाश्त करने और माफ़ करने वालों में से नहीं। जो गलती करता है इसे सज़ा देकर रहता हूँ। तुम? इसके तो सारे फ्यूज़ उड़ गए। हद में रहो, मेरे बाप मत बनो। मैं बनना भी नहीं चाहता। उमर का लहजा तमस्कुराना था। वो होंठ काटने लगी। कहूँगी मैं अब्बू से, तुम्हें क्यों भेजा मुझे लेने के लिए? सारा रास्ता मुझसे बदतमीज़ी करता रहा। वो धमकी दे रही थी। वट? उमर का पाँव ब्रेक पर जा पड़ा। जैसे हुरिया के फ्यूज़ उड़े थे, बिल्कुल वैसे ही इसके तबक रोशन हुए थे। मतलब जानती हो इस जुमले का? वो इसकी तरफ मुँह करके कर आया। हुरिया एकदम से हम गई। करके बताऊं बदतमीज़ी क्या होती है? यहाँ पर हुरिया की रूह फना हो गई। सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास सब जाके हुआ। अंधेरी रात, सुनसान जगह, सड़क पर खड़ी इकलौती कार में वो और उमर। इसकी आंखें झिलमिला गईं अपनी बेबसी पर। और तुम्हें जो मैं खुद लेने आया हूँ, चचा या किसी ने नहीं भेजा मुझे। इसकी सब झीलों से नज़रें चुराता आराम से कहता वो दोबारा गाड़ी चलाने लगा। हुरिया के आंसू देखकर अंदाज़ा हुआ कुछ ज़्यादा कह गया था वो। तुम भी ना बिना सोचे समझे चली गई। सुबह कॉलेज है, मेरा पीरियड वैसे भी 2 दिनों से नहीं हुआ। कल भी तुम मिस कर देती तो सोचो नुकसान होता या नहीं। वो भी काफ़ी तमीज़ से नरम लहजे में कह रहा था, मगर हुरिया को परवाह नहीं थी। वो पलके झपक झपक कर आंसू पीती रही। हूर, आइसक्रीम खाएं? शहर का मशहूर आइसक्रीम बार रास्ते में आया तो महज इसका मूड बदलने के लिए वो बोला। हुरिया ने गुस्से से मुंह फेरे रखा, गोया वो बात करने के मूड में नहीं थी। मैं सुबह नहीं आऊँगी। फिर अचानक वो ज़ोर देकर बोली थी। क्यों? मेरी मर्ज़ी। उमर ने मुस्कुराती निगाहों से इसे देखा। वो अपनी जूम में वापस आ रही थी। ठीक है, ना आओ। मैं नोटिस बोर्ड पर लगवा दूंगा कि हुरिया आलमगीर ना सिर्फ मेरी फ़र्स्ट कज़न है बल्कि मेरी। इतना कहकर वो अचानक चुप हो गया। क्या मेरी? हैं? आगे बोलो। वो आंखों में शरारे भरे इसे काट खाने को दौड़ी। उमर पहले तो इसे आम सी नज़रों से देखता रहा, फिर मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाता बोला, कुछ नहीं। कज़न के अलावा वो इसकी क्या थी ये वो तो जानता था। हुरिया भी जान जाएगी। इसके लिए अम्मी और आपाओं को होशियार करना ज़रूरी था, यानी मिशन इम्पॉसिबल स्टार्ट। रोल नंबर 7 और 32 उमर के यस कम इन कहने के बाद अपनी नशिस्तों की जानिब बढ़ रही थीं। हुरिया की नज़रें लाशौरी तौर पर उमर की तरफ थीं। इसे लगा रोल नंबर 7 और 32 यानी फारिया और खतीजा पर टिकी उमर की निगाहों का तासुर बड़ा गहरा और भरपूर है। चीप इंसान, इसे खाम खा ताव आया। फारिया और खतीजा हॉस्टल में होने के बावजूद बड़े आराम और इत्मीनान से कॉलेज आती। हुरिया ने महसूस किया उमर ने इन्हें देर से आने पर कुछ भी नहीं कहा था। वो 2-4 बार लेट हुई तो बिना रायत दिए इसकी खूब लफ्ज़ी खिंचाई कर डाली थी। फारिया और खतीजा नज़दीकी तहसील के गांव से थी। फारिया का ताल्लुक भी ऊंचे ज़मींदार घराने से था और खतीजा इसकी बेहतरीन दोस्त थी। अगरचा कोई इतनी ख़ास हसीन थी नहीं, लेकिन दोनों का रख रखाव और दिलकश शख्सियत सामने वाले को मुतासिर ज़रूर करती। जैसे कि अभी भी हुरिया को यकीन हो रहा था
کہ عمر بھی ان کے متاثرین میں آ کھڑا ہوا ہے۔ مجھے کیا، جدھر منہ مارے جس کو چاہے تاڑے۔ پھر یہ احساس ہونے پر کہ وہ کیوں اپنا آپ جلا رہی ہے، اس نے عمر اور فاریہ ختیجہ پر ایک ساتھ مٹی ڈالی اور رکشی کی طرف متوجہ ہوئی، جو عمر سے کوئی سوال کر چکی تھی، جس کے جواب میں عمر کہہ رہا تھا، آپ کیا چاہتی ہیں، میں آپ کو اپنی ڈگری اور یونیورسٹی کی سند لا کر دکھاؤں؟ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا وے آف ٹاکنگ بتا رہا ہے آپ کتنی ایجوکیٹ ہیں۔ پوری کلاس کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ رکشی کی کڑک کراری آواز خاموش کمرے میں اور زیادہ ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اس نے جس لب و لہجے میں جو جملہ کہا، اس کے بعد عمر کی تیوری لازمی چڑھنی تھی۔ اس کا حوریہ کو یقین تھا۔ سیم، میری فیلنگز بھی یہی کہتی ہیں آپ کے بارے میں۔ عمر نے بظاہر تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ مجھے آپ کی اوپینین کی ضرورت نہیں، یہاں موجود سب پروفیسرز میری قابلیت کے جاننے کے لیے موجود ہیں۔ مجھے آپ کی ججمنٹ نہیں چاہیے۔ میں بھی یہاں منہ اٹھا کر نہیں آ گیا ہوں، باقاعدہ آپ کے پرنسپل اور پروفیسرز کی فرمائش بھی آیا ہوں، اور کچھ جانتا ہوں تبھی ہی بلایا گیا ہوں، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں اپنی قابلیت کے جھنڈے آپ جیسوں کے سامنے گاڑنے کا۔ عمر کے ماتھے کی رگ پھولی ہوئی تھی۔ حوریہ جانتی تھی وہ جب غصے میں ہوتا تو یہ رگ واضح ہو جاتی ہے۔ پھر بھی عمر ضبط سے کام لے رہا تھا۔ اپنے لفظوں سے ہٹ کر اس کا لہجہ سخت نہیں تھا۔ مجھ جیسوں سے آپ کا کیا مطلب؟ اس کے برعکس رکشی تہذیب و تمیز کے دائرے سے نکل کر بھڑکی تھی۔ چپ ہو جاؤ، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ خود کو دیکھ آئی تھی شیشے میں کیا؟ راشدہ نے دبی آواز میں اس کا میٹر ٹھیک کرنا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی کھڑی ہو گئی۔ میں خود آپ جیسوں سے نہ پڑھوں، جنہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے تھرڈ کلاس نیچر کیا ہوتی ہے۔ کہنے کے بعد رکشی اپنا بیگ فائل اٹھاتی، اپنے میلے رنگ کی چادر اڑاتی کلاس سے باہر چلی گئی۔ عمر ہونٹ بیچے، آنکھوں میں شدید ناگواری اور ناراضگی بھرے وہیں دیکھتا رہا جہاں سے وہ اٹھ کر گئی تھی۔ سب کلاس کے چہرے مجرمانہ ہو رہے تھے۔ سر، آپ محسوس نہ کریں، یہ پوری کریک ہے، بعد میں خود ہی آپ سے معافی مانگنے آ جائے گی۔ راشدہ نے ہی ہمت کی عمر کو کلاس میں واپس حاضر کرنے کی۔ وہ گہری سانس کھینچتا بنا کوئی رد عمل دکھائے لیکچر دینے لگا۔ اس دوران حوریہ سمجھ نہیں پا رہی تھی صبح عمر کا فاریہ اور ختیجہ کو دیکھنا اسے برا لگا یا پھر بری کلاس میں رکشی نے نہایت بدتمیزی سے عمر کی بےعزتی کی، وہ حوریہ کے دل پر جا لگی، اور اب عمر کا غیر معمولی سنجیدہ ہونا اور آنکھوں سے جھانکتی دکھ کی کیفیت بھی اسے کھٹک رہی تھی۔ یہی نہیں، پیریڈ ختم ہونے کے بعد جب وہ چاروں باہر کوریڈور میں کھڑی تھی، اس کا رکشی سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ رکشی نے جتنی بار اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کی، اس نے اتنی بار اسے نظر انداز کیا۔ کتاب سے رٹنے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا، مگر جب سے آئینے کے سامنے کل کی پریزنٹیشن کے لیے پریکٹس کرنے کھڑی ہوتی، یاد کیا سب بھول جاتا۔ کیا مصیبت ہے؟ بالآخر ہمت جواب دے گئی۔ سچ مچ کا رونا آنے لگا۔ پہلے سیمسٹر میں اس کو پریزنٹیشن دینے کا تجربہ نہیں ہوا تھا، بلکہ پوری کلاس میں صرف ایک رکشی اور دوسرے جنید نے ایک ہی مضمون پر دی تھی، اور اب دوسرے سیمسٹر میں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے کہ مصداق سب سے پہلے کا نعرہ لگا کر عمر نے پریزنٹیشن لینے کا نہ صرف شوشہ چھوڑا بلکہ اعلانیہ چند اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کا نام بھی سلیکٹ کر لیا۔ میں نے نہیں دینی کوئی پریزنٹیشن، آیا بڑا کہیں کا استاد، ابھی تک کسی اور نے لی ہے؟ جو اس کو شوق چڑھ گیا۔ خود سے عہد باندھنے کے بعد اس نے وال کلاک پر سرسری نظر دوڑائی۔ ابھی صرف 10 بجے تھے، یعنی وہ جاگ رہا ہوگا۔ بتا آتی ہوں، میں نے نہیں دینی، جو چاہو کر لو۔ مصمم ارادہ کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے نکل کر موبی کے کمرے تک آئی۔ دروازہ کھول کر جھانکا، موبی کتابوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ چوکیداری کر رہی ہیں میری؟ اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ تمہارے گرو کہاں ہیں؟ اس کا اشارہ سمجھ کر موبی مسکرایا۔ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹ آئی۔ بیچارہ، لگتا ہے رکشی کی زبانی وار بڑی زور کے لگے ہیں، سوگ منا رہا ہوگا۔ عمر کے پوشن تک وہ یہی سوچتی گئی۔ وہاں لائٹس آن تھی۔ تایا تائی یقیناً سو چکے تھے۔ دونوں کو پھر تہجد کے لیے جاگنا ہوتا تھا۔ اس نے پہلے زویا کے کمرے میں جھانکی ماری۔ وہ بیڈ پر دراز کوئی انگلش ناول ہمراہ ڈکشنری کے پڑھ رہی تھی۔ اب آئی ہو؟ مہندی اتر گئی تمہاری؟ دروازے میں جھانکتے اس کے سر کو دیکھ کر وہ بنائی، میں نے لگائی ہی نہیں تھی۔ وہ دانت نکوس کر بولی، اب الٹے پاؤں واپس جاؤ، میرا نہیں موڈ فلم دیکھنے کا۔ اس نے رنبیر کپور کی نئی فلم منگوائی تھی آج، اور بلا مبالغہ حوریہ کو بلانے کے لیے 60 تو میسج کیے تھے اکٹھے دیکھنے کے لیے، اور اس کا ایک جواب ویٹ تن من جلا گیا تھا۔ پرنس ولیم کی لگتی سلگتی نہ ہو تو اب آ گئی تھی جب اس کے موڈ کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ میں عمر سے ملنے آئی ہوں۔ مل لوں؟ واپس آ کر تمہارا علاج کرتی ہوں۔
تم میرے بھائی سے رات کے اندھیرے میں ہی ملنے کیوں آتی ہو؟ زویا کے آبرو اچکا کر پوچھنے کی دیر تھی۔ وہ پلٹتے پلٹتے رک گئی، کیونکہ دن میں ڈورے ڈالنے کے لیے وہ ملتا نہیں۔ دانت پیس کر وہ تنزیہ بولی تھی۔ زویا مزے سے ہنسنے لگی۔ مجھے اپنی امی بابا کو بتانا پڑے گا، لڑکی بے حیا ہوتی جا رہی ہے۔ سنبھال کر رکھو اپنے اس نگینے کو، میں ایسوں کو منہ بھی نہ لگاؤں۔ زویا کا مذاق اڑاتا انداز اس کی شان پر حملہ تھا۔ پتہ ہے، منہ لگانے کے لیے تمہیں کرم حسین جیسے ملتے ہیں۔ زویا کو اس کے سبھی کلاس فیلوز کی بابت خبر تھی، کیونکہ گھر میں ایک زویا ہی تھی جسے کالج کے قصے سناتی تھی۔ میں آ کر تمہارا علاج کرتی ہوں۔ منہ پر ہاتھ پھیرتی دھاڑ سے دروازہ بند کرتی وہ وہاں سے ہٹی۔ تم جاگ رہے ہو؟ دروازے سے جھانک کر دیکھا عمر لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، یعنی واقعی جاگ رہا تھا، لیکن مدعا بیان کرنے کے لیے کوئی ابتدائیہ تو چاہیے تھا، سو وہ خام خواہ بولی۔ انداز ایسا تھا جیسے تسلی چاہ رہی ہو۔ عمر نے چونک کر پہلے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر تم جاگ رہے ہو؟ یہ دھیان گیا تو کھل کر مسکرایا۔ آنکھوں میں شوخی ہی نہیں چمک بھی آ بسی تھی۔ سویا جاگا، جو تم سمجھو۔ وہ اندر آ گئی تھی۔ عمر کی پوری توجہ بس پر تھی۔ میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں، میں بالکل بھی پریزنٹیشن نہیں دوں گی، سن لو۔ لہجے کو خاصا دبنگ بنا کر اپنے تئیس نے پہلے ہی وار میں عمر کو چت کرنا چاہا۔ سن لیا؟ اور یہ کہ تمہارا میرے تایا کا بیٹا اور ایک ہی گھر میں رہنے کا کیا فائدہ ہوا بھلا؟ عمر کی مسکراہٹ اور اس کی نظروں کے دلچسپ ارتکاز سے دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی وہ مزید کڑے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ ہمارے بیچ فائدے نقصان کی بات ہی نہیں ہوئی کبھی۔ میں کر رہی ہوں نا، کھٹ سے اس نے کہا تھا۔ اب یہ لفظ ناچار کہنا پڑا۔ عمر نے مسکراہٹ چھپانے کی خاطر سر جھکا لیا۔ جب ہم دونوں کالج میں غیر ہیں تو فائدہ نقصان بھی بیکار۔ دل تو چاہا نرخرا دبا دے اس گدھے کا، مگر مجبوری کے ہاتھوں برداشت کر گئی کہ اسے باپ بنانا پڑ رہا تھا۔ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ تم پھر سے رشتہ دار ہونے کے فیور دو مجھے، یہ تو غیر اخلاقی سبق ہوا۔ عمر اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا، بظاہر سنجیدگی دکھائی مگر آنکھوں میں شرارت رقصاں تھی۔ آج تم اپنا فائدہ مانگنے آئی ہو، کل کہو گی تمہاری فرینڈز کے بھی کام آؤں، تو سویٹ ہارٹ یہ میری پروفیشنل ذمہ داری کے خلاف ہے۔ میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں۔ تم بے بسی کا مقام تھا، وہ اس کے سامنے ضرورت مند بنی کھڑی تھی۔ ایک شرط پہ، مجھے سب کو بتانے دو تم میری کیا ہو۔ عمر حز اٹھا رہا تھا، مگر اس کی برداشت حد پار کر چکی تھی۔ تم ایک نمبر کے گھٹیا اور خبیث ہو۔ رکشی نے ٹھیک تمہاری دھنائی کی۔ اس کی زبان کے جوہر کھلنے لگے۔ دھنائی؟ عمر کو چنبا ہوا۔ تم ہو ہی اس قابل۔ تمہیں میں شریف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ غصے کی انتہا تھی کہ جملے کچھ کے کچھ بن رہے تھے۔ عمر نے پورے منہ پر ہاتھ پھیر کر گویا کہکا دبایا۔ تم جیسے کے لیے رکشی جیسی زبان ہی ٹھیک رہتی ہے۔ اللہ کرے وہ روز تمہارا غرور ٹھکانے لگائے، اور اللہ کرے تمہاری بیوی بھی بنے۔ کہہ کر وہ جیسے ہی جانے کے لیے پلٹی، عمر نے اس کا بازو پکڑ کر واپس اپنے سامنے کیا۔ تھوڑا سا مجھے بھی سنتی جاؤ۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، مگر غصے نے ایسے حواس سلب کیے تھے کہ اس پر یہ نزدیکیاں بھی کچھ اچھا کچھ سچا منکشف کرنے میں ناکام رہیں۔ تم اس رنگ میں پتہ ہے کیسی لگ رہی ہو؟ حوریہ کو اب جا کے عمر کی ذہنی حالت کے ساتھ ساتھ فضا بھی ناسازگار محسوس ہوئی۔ اس نے سانس روک لی۔ عمر نہ جانے کیا کہنے والا تھا، یا پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا۔ فلموں میں تو ایسی صورتحال کے وقت ہیروئن کے ہاتھ کوئی گلدان کوئی گلاس آ جاتا ہے، مگر یہاں دونوں چیزیں پہنچ سے دور تھیں۔ کوئی بات نہیں، ناخن بڑے ہیں، نوچ لوں گی یا گردن دبا دوں گی۔ بھلے اکلوتا ہو، میری عزت سے بڑھ کر نہیں۔ فانٹا کی بوتل۔ اس کی تخریبی سوچ کو عمر نے یہ کہہ کر بریک لگایا۔ اسے ایک دم سے جھٹکا لگا۔ یہ سننے کی بھی امید نہیں تھی۔ اور پتہ ہے میرا دل کیا کر رہا ہے؟ عمر کی آنکھوں میں ناچتی شرارت بتا رہی تھی وہ آگے بھی کچھ جھٹکا لگانے والا ہے۔ پی لوں؟ آنکھیں بند کر کے بڑے جذب سے اس نے کہہ کر دوسرا جھٹکا بھی دے ڈالا۔ وہ اپنی کلائی چھڑواتی عمر سے یوں ہی اٹھتی ہوئی اپنے پوشن میں جانے سے پہلے زویا کے کمرے میں جھانک کر گرانا نہ بھولی۔ تمہارا بھائی ایک نمبر کا گنڈا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کے کمرے میں رات کو جانا اپنی مصیبت بلانا ہے، اور یہ جا وہ جا۔ ارے سلامت تو جا رہی ہو؟ زویا نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ اگلی صبح پریزنٹیشن سے بچنے کا طریقہ اس نے یہ نکالا کہ چھٹی کر لی، اور کر کے پچھتائی۔ کام وام کوئی خاص ہوتے نہیں تھے۔ شادو جھاڑو پونچھے کا کام دونوں پورشنز میں کرتی تھی۔ بعد ازاں امی اور شادو دونوں کی سواری ایک ساتھ عمر لوگوں کے پورشن کی طرف روانہ ہوئی۔ زویا یقیناً کیمپس گئی ہوئی تھی، ورنہ حوریہ کی سواری بھی وہاں روانہ ہوتی۔ وہ بھی اپنے کالج بوریت سی بوریت تھی۔ خام خواہ چھٹی ماری، رہ رہ کر پچھتاوے نے ستایا۔ دادی ٹی وی پر کوئی مارننگ شو دیکھ رہی تھی۔
ان کی کمپنی میں ٹی وی دیکھنا اپنے آپ میں ایک سر درد تھا۔ اس وقت یہ سر درد گوارا لگا۔ دیکھو تو منحوس کے کپڑے بادبان پہن کر آ گئی۔ سر درد کا پہلا حملہ ہوا۔ حوریہ نے گہری سانس لے کر خود میں توانائی بھرنا چاہی۔ یہ مارننگ شو پورے خشوع کے ساتھ دادی دیکھتی اور میزبان خواتین کے کپڑے دیکھ دیکھ کر جان بھی جلاتی۔ کبھی میزبان چھتری لپیٹے نظر آتی تو کبھی اس کے کپڑے ٹینٹ جتنے نظر آتے، کبھی پیراشوٹ تو کبھی اس سے کسی لباس میں بدرو بنا ڈالتی۔ اچھا بھلا تو ہے حوریہ کو کپڑوں میں کوئی برائی نظر نہ آئی۔ کیا کرتی، دادی والی عینک اس کے پاس تھی ہی نہیں۔ اب ایسا سلوانے نہ چلی جانا نیرا کے پاس، دادی نے جیسے اس کا ارادہ جانچ کر حکم دیا۔ وہ بدمزہ ہو کر جوں ہی اٹھی ٹیلی فون گنگنانے لگا۔ دادی نے فی الفور ٹی وی کا والیوم کم کیا کہ فون کالز کسی کی بھی ہوتی، کوئی بھی اٹینڈ کرتا، دادی کان ضرور کھڑے کر لیتی۔ ہیلو، اس نے نہایت بد دلی سے ریسیور کان سے لگایا تھا۔ کمال قسمت ہے، میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کاش تمہاری آواز سننے کو ملے۔ دوسری طرف رافیہ کی بھاری آواز گونجی تھی۔ السلام علیکم رافیہ بھائی۔ اس رات 12 بجے عمر کے ہمراہ واپس آنے کی شرمندگی تھی کہ ادب و آداب بجا لائی۔ رافیہ ہے، میری بھی بات کرانا۔ دادی کے کان ہر خاص و عام کال پر ضرور لگے ہوتے، ابھی بھی اس کے منہ سے رافیہ کا نام سن کر کھل سی گئیں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ اس سلامتی بھیجنے کا، ویسے میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ کیوں؟ اندازہ تو تھا وہ کسی بات پر ناراض ہوگا، پھر بھی استفسار کیا۔ ہلکی ہلکی گھبراہٹ نے بھی آ لیا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ 2 باتیں کرنا مشکل ہو رہا تھا اور عمر کے ساتھ آدھی رات کو چلی گئیں۔ سچ ہے، ان کا بڑا نام، بڑا گھر، ہم کیا ہیں؟ وہ یقیناً شرمندہ کر رہا تھا اور وہ واقعی شرمندہ ہوئی۔ سوری رافیہ بھائی، میرا یقین کریں مجھے اپنے گھر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، میں بہت بے سکون ہو جاتی ہوں، یقین کریں۔ اپنا سمجھتی تو ایسا کچھ فیل نہ ہوتا۔ اچھا، پھر کبھی آئی تو ضرور رہوں گی، سچی، وہ خلوص سے دل سے بولی۔ رافیہ سے حق کے بجانے محسوس ہوا۔ آئی کیا، ہم خود آپ کو لے جائیں گے اپنی خواہش سے۔ اب کہ رافیہ کی ٹون یکسر بدلی، حوریہ نے بھویں سکیڑ کر غور کرنا چاہا کہ دادی آ کھڑی ہوئی۔ میری بات کراؤ، تمہاری قطع جانے کب ختم ہو؟ رافیہ بھائی، آپ دادی سے بات کر لیں، وہ کافی دیر سے کہہ رہی ہیں۔ یار میں نے، رافیہ پتہ نہیں کیا کہنے لگا تھا۔ اس نے دھیان دیے بغیر ریسیور دادی کو تھمایا۔ دادی نے حسب عادت تار کو اپنی سہولت کے مطابق یہاں وہاں کر کے بڑے اطمینان سے ریسیور کان سے لگا کر ہیلو کہا اور کئی بار کہا، پر رافیہ فون بند کر چکا تھا۔ ریسیور رکھ کر انہوں نے کال کٹنے کا جرم حوریہ پر عائد کر کے 1 گھنٹے تک دکھڑا رویا تھا۔ آج بڑے گھر میں خوب چہل پہل تھی۔ تایا لوگوں کے لیے وہ بھی طنزاً بڑے کی اصطلاح استعمال کرتی تھی۔ بڑے لوگ، بڑا گھر، بڑا نام۔ اپنے لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے جی مچلنے لگا۔ دیکھو تو صحیح کیا قصہ ہے۔ امی اور دادی کسی دھواں دار بحث میں الجھی تھیں۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ وہ انہیں ایک دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑتی چپل اڑیستی بڑے گھر کی طرف بھاگی۔ وہاں واقعی الگ سما تھا۔ ہائے میں صدقے، بڑی آپا اس پر نظر پڑتے ہی چہکی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ یوں تو 8 بہنوں پر مشتمل یہ شادی شدہ پلٹن جب جب میکے آتی رونق ہو جاتی، شادی کے فنکشن کا گماں ہونے لگتا، مگر اس وقت کی خاص بات سب نے تیاری بھی یوں کر رکھی تھی گویا شادی پر آئی ہوں یا جا رہی ہوں، اور سب کے بچے بھی ساتھ تھے۔ بڑی آپا کی شادی شدہ بیٹی اپنی نومولود بیٹی کے ساتھ تو چھوٹی آپا کی شادی شدہ بیٹا اپنی نوخیز دلہن کے ساتھ موجود تھا۔ عمر کی بڑی آپاؤں کے بچے عمر سے بڑے یہ اس جتنے تھے۔ کیا ہوا، پہچانے نہیں جا رہے؟ چھوٹی آپا بالکل دلہن لگ رہی تھی۔ پہلے کہا، پھر آ کر اسے بھینچ بھی لیا۔ وہ کہاں تیار تھی، اس التفات کے لیے بری طرح سے بکھلا گئی۔ پھر تو جیسے دوڑ لگ گئی، کسی نے چوما، کسی نے گلے لگایا، کسی نے بلائی لی۔ محبت کی اس افراد نے حوریہ کو بدحواس کر دیا۔ آخر میں تائی اپنے کمرے سے برآمد ہوئی، سجی سنوری اور خام خواہ کھلکھلاتی۔ ارے میری حور آئی ہے۔ اس پر نظر پڑنے کی دیر تھی، بڑی آپا سے بھی زیادہ زوردار نعرہ لگایا اور آ کر اس سے لپٹ گئی۔ تائی امی ہمیشہ بہت پیار سے ہی ملتی تھی، مگر آج کا اظہار شفقت کسی اور نوعیت کا تھا۔ حوریہ کی سراسیمگی 2 چند ہو گئی۔ تائی نے تا دیر اسے لپٹائے رکھا، پھر الگ ہوئی تو چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر نم آنکھوں کے ساتھ اس پیار و محبت سے دیکھتی رہیں کہ کیا ہی کبھی امی نے اسے دیکھا ہوگا۔ آخری مظاہرہ تائی نے اس کے ماتھے پر بہت لمبا چوڑا بوسہ لینے کا کیا۔ وہ بے ساختہ جھمپی کہ سب کی توجہ اس پر تھی۔ تائی کی لپسٹک اس کی پیشانی سے عمر کی بھانجی ویرا نے صاف کی۔ بس عمر کے ہم عمر بھانجے شازیہ نے شریر سوالیہ نظریں حاسین پر ڈالی۔ پوری نفری نے اس پیریڈ میں حصہ لیا یا کوئی باقی ہے؟ زویا، ماہا بجو نے اعلانیہ بتایا۔ عمر بھی،
शादी शुदा भांजे मोहित ने शारिब को देखकर ना सिर्फ आंख मारी बल्कि हुरिया को देखकर कहका भी लगाया। हुरिया को बात की तफसील तो क्या खुलासा भी नहीं पता था, मगर फिर भी मोहित को आंख मारते देखकर वो बुरी तरह से सुर्ख पड़ गई। मैं जोया से मिल लूँ, बेहतर समझा यहाँ से गायब हुआ जाए। किचन में जाने लगी। बड़ी आपा ने प्यार से बतला किया, वो भी हंसते हुए। जोया अपने कमरे में है। वो जी ही जी में सबके क्रैक हो जाने पर दहलती जोया के कमरे में आई। वहाँ वो भी अपना नया जदीद तराश खराश का सूट पहने आईने के सामने खड़ी थी। अखा, आप आ गई। जोया ने भी बाकी नफरी की पैरवी की, यानी फरते जोश से इसको गले लगाया। क्या मुसीबत है, वो बेतरह झुंझुलाई। जोया कहका लगाती फिर से आईने में गुम हुई। सबके सब पागल हो गए हैं। यहाँ तक हुरिया नागवारी से बड़बड़ाई, कहीं जा रहे हो शादी वादी पर? नहीं, हम तो आ रहे हैं, जोया ने तर्क कहा और गड़बड़ाई भी। आ रहे हैं क्या मतलब? हुरिया को लगा अभी वो पागल हो जाएगी। मतलब हम अपने इकलौते लाडले भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। जोया ने जैसे सबके पागलपन की वजह बता दी, जो हुरिया को खोदा पहाड़ और निकला चूहा के मुस्ताक लगी। सबके तेवर और प्यार देखकर लग तो ऐसे रहा था जैसे कारनामा इससे सरजद हुआ हो, और यहाँ असल हीरो उमर साहब निकले। माशाल्लाह, काका जवान हो गया। वैसे किसकी किस्मत फूट रही है? साथ आकर देख लो, हम बस रवाना होने वाले हैं। जोया बेहद खुश नज़र आ रही थी। क्यों? लड़की ढूंढते वक्त साथ ले गई थी, जो अब शहीदों में नाम लिखवा रही हो? ना चाहते हुए भी शिकवा गो हुई। जोया जी खोलकर हंसी थी। मेरी जान, लड़की भी भाई ने खुद ढूंढी, खुद पसंद की, हमें मार्च नहीं करना पड़ा। हाँ, इसका मुंह खुल गया। 9 बहनों के इकलौते भाई ने खुद से लड़की पसंद कर ली। तुम लोगों को अहमियत ही नहीं दी। बहनों के कई अरमान, कोई ख्वाब होते हैं। मैं तो मोबी को ऐसा कभी ना करने दूँ। भाई की ज़िंदगी का फ़ैसला है, हम क्यों रोड़े अटकाएं? और शुक्र है इन्हें वो लड़की पसंद आई जिसे हम सब भाभी के रूप में देख रहे थे, यानी हमारे अरमानों और ख्वाबों का जनाजा नहीं निकला। हुरिया मुंह बनाकर सुनती रही। पता नहीं किस बेचारी पर बुरा वक्त आया है। जोया के दांत फिर से निकलने लगे। वैसे तुम्हारे भाई के साथ जचती रक्षी है, तुम्हारे मुंह में खाक, दफ़ा दूर। जोया ने कस के हुरिया को झांपड़ लगाया। मेरे भाई ने ऐसे भी गुनाह नहीं किए। वो हबशन तुम मोबी के लिए मांग लेना, 3-4 साल बाद मोबी इसके जितना लगने लगेगा। और कबल इसके कि वो जोया को मुंह तोड़ जवाब देती, बाहर से आवाज़ें आने लगी। जोनी, देर हो रही है, बाहर निकलो दोनों, मैं जाती हूँ, तुम लोगों को देर हो रही है। जोया के बाहर निकलने से पहले वो तेज़ कदम उठाती बाहर चली गई। जोया रुकने पर इसरार करती पीछे पीछे थी। बाकियों ने भी बहुत रोका। वो कतियत से इनकार करती अपने पोर्शन की तरफ आ गई। और इस वक्त इस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े जब यही सजी संवरी पलटन इसके फ़ौरन बाद इनके पोर्शन में पहुंची। बिल्कुल घर वाली गर्मजोशी का मुजाहरा यहाँ भी किया गया। हुरिया से ताई और नवासियाँ यूँ भींच कर गले मिली कि इसे हड्डियों के चटकने का यकीन आ गया। बड़ा सारा लाउंज इस फौज के आ जाने से छोटा पड़ रहा था। बड़ी फुर्सत से ताई, बेटियाँ, नवासे, नवासियाँ जहाँ जगह मिली बैठ गईं, जैसे यहीं तो आना हो। कहीं ये हुरिया की सोच का दायरा कदरे वसी हुआ और इतना हुआ कि इसे चक्कर से आने लगे थे। उमर के लिए मुझे, उमर ने मुझे, उमर की पसंद। एकदम से दिमाग में हथौड़े बरसे। वो बैठे से खड़ी हो गई। क्या हुआ, शर्म आ रही है? जोया साथ चिपकी बैठी थी। शोखी से पूछा तो हंसी के फवारे गूंज उठे। हाँ, अपनों से कैसी शर्म, बैठो बैठो, नई बात नहीं करने आए हम, साइमा बाजी ने मसनूई मुँह फैलाकर कहा। और जोया ने बाजू से खींचकर दोबारा बिठा भी दिया। अरे पहेलियाँ ही बुझवाओगे या बताओगे भी? ये मुंह क्यों रंगे हुए हैं तुम लोगों ने? दादी को इशारे तो समझ आ रहे थे, फिर भी सनवाया के रिश्ता मांगने के तकाजे कुछ और होते हैं। बुढ़ापे में चोंचले सूज गए। बड़ी बहू सुर्ख लिपस्टिक में प्यारी भी बहुत लग रही थी। दिल में नज़र उतारी पर ऊपर से मुंह बिगाड़ा। ताई खुशी से बेहाल इनके गले आ लगी। अम्मा इकलौते बेटे का रिश्ता तय करने आई हैं। मत पूछिए कितनी खुश हूँ। जवाब में दादी ने भी जानदार कहका लगाकर खुशी में हिस्सा डाला। और हुरिया को तो जैसे दिल और दिमाग सब शल हो गया। क्या होने जा रहा था इसके साथ? ये सोच भी धड़ाम हुई कि फ़िलहाल दिमाग पर वायरस हमला कर चुका था, और वो भी उमर नाम का। ना तो मैं दामन फैलाऊंगी, ना कोई तमहीद बांधूंगी। ताई माँ के पास से उठकर बोलती हुई हुरिया के करीब जाने लगी। जोया और वीरा एक तरफ से हो गईं। ये मेरी बेटी है, मेरे उम्र के लिए बनी है, इसलिए मेरे ही घर आएगी, किसी ने एतराज़ नहीं करना। ताई ने ज़रतार सुर्ख दुपट्टा खोलकर हुरिया के ऊपर डाल दिया। वो बेहिस्सो हरकत जैसे बैठी थी बैठी रही, गोया बेजान हो। अरे आलमगीर को तो आने दो, दादी चीखी। अबू आए बैठे हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ इन्हें। मोबी की खुशी का आलम ही और था। कलांच मार के अबू के स्टडी रूम तक पहुँचा।
کچھ دیر کے بعد ان کی ویل چیئر گھسیٹتا لا رہا تھا۔ ابو کی ٹانگیں گزشتہ 3 سالوں سے بے جان تھی۔ انہیں والد کے بعد آدھے دھڑ سے معذوری ملی تھی۔ ہو کیا رہا ہے یہاں؟ حوریہ نے باپ کی خوشگوار آواز پر بھی سر نہیں اٹھایا۔ ابو لگ تو یوں رہا ہے جیسے فلم کا سین ہو۔ تائی رشتہ مانگنے نہیں، اغوا کرنے آئی ہیں۔ خود موبی بے یقین ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا مجھے انکار نہیں ہوگا۔ تائی نے بڑا سا لڈو ابو کے منہ میں ڈال دیا۔ عالمگیر، کیا تم میرا مان توڑ سکتے ہو؟ بالکل بھی نہیں بابی۔ حوریہ آپ کی بیٹی ہے۔ میری تو خوش قسمتی کہ میری بیٹی کے نصیب اتنے اچھے ہیں۔ عمر سے بڑھ کر پیارا اور کون ہوگا؟ فرت مسرت سے ابو کی آواز رند گئی۔ موبی بے ساختہ ان سے لپٹ گیا۔ بس تو پھر بے فکر رہیے۔ حوریہ میرے لیے میری بیٹیوں سے بڑھ کر ہے۔ اصل بیٹی ہی یہی ہے، اپنی تو پرائی تھی۔ ایک بالکل غیر روایتی طریقے سے رشتہ طے کر لینے کے بعد روایتی بیعتیں دلاسے دیے جانے لگے۔ حوریہ نے سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ ان چمکتے چہروں میں اس کی امی، ابو، موبی اور دادی کے چہروں کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ سب یوں خوش تھے جیسے اس رشتے کے انتظار میں ہی بیٹھے ہوں۔ عمر بھائی خود کیوں نہیں آئے؟ موبی کو اس کی غیر حاضری شدت سے محسوس ہوئی۔ شرما رہا تھا۔ مشر کی بیٹا ہے نا؟ شارب کے کہنے پر ابو بھی مسکرا دیے۔ بدتمیز! بڑی آپا نے بیٹے کو چیت رسید کی۔ کہیں جانا تھا اس نے؟ ہمیں البتہ آج کے دن کے لیے پابند کر گیا تھا، کلاس بھی جانا حوریہ کو مانگنے۔ بڑی آپا خوشی خوشی بتا رہی تھیں۔ امی کی بھی بات بے بات ہنسی پھوٹ رہی تھی۔ حوریہ کا اچانک سے دم گھٹنے لگا۔ کسی فلم کے سین کی طرح طے ہونے والا یہ رشتہ اس کا دماغ بند کر گیا تھا۔ کچھ دیر اور وہاں بیٹھتی تو یا زور زور سے رونے لگتی یا سب پر چیختی، اور چونکہ فی الحال ایسا ٹھیک نہیں تھا سو وہ سرخ دوپٹہ اتارتی سب کے بیچ سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ شرما گئی۔ دادی نے وہی کہا جو کسی فلم کے سین میں ہیروئن کے اٹھ جانے پر کہا جاتا۔ اس کے دل کی حالت سے بے خبر یہ محفل کافی دیر تک جمی رہی۔ پہلے اس ڈر سے کہ بھائی کوئی سن نہ لے وہ گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ پھر جب زویا اور ویرا جانے سے پہلے اس کا دروازہ بجا کر ملنے آئیں اور جواب نہ پا کر واپس چلی گئیں، تب اس نے مچل مچل کر رونا شروع کر دیا۔ رہ رہ کر اپنی بے بسی اور امی ابو کی جلد بازی پر تاؤ آ رہا تھا۔ کیا وہ اتنی غیر اہم تھی، یا عمر اتنا اعلیٰ درجے پر فائز کہ سوچنا سمجھنا بھی ضروری نہ سمجھا گیا؟ جیسا تائی نے چاہا ویسا ہونے دیا گیا، بھلے عمر کتنا ہی اعلیٰ ہو۔ اس سے پوچھ کر فیصلہ کرنا والدین کا فرض بنتا تھا۔ ساری زندگی لاڈ اٹھانے والے زندگی کے اس موڑ پر آ کر کیوں دھوکہ دہی کے مرتکب ہوئے؟ کیوں عمر کو غیبی رشتہ سمجھ کر اہمیت دی گئی کہ بیٹی بھی بھول گئی؟ اس کی کوئی مرضی، کوئی پسند، کوئی خواہش نہیں تھی، یا وہ بھی عمر پر فدا تھی کہ ماں باپ نے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا؟ باقاعدہ زور زور سے روتی، ایک طرح سے وہ ماتم کرتی رہی۔ عمر اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھا، پھر وہ عمر کو اتنا قریبی رشتہ کیسے بنا لیتی؟ یہی سوچتے روتے اس کی آنکھ بھی لگ گئی، اور تب کھلی جب امی دروازہ بجا کر کھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ حورا باہر آؤ، سب نے کھانا کھا لیا، تم نے آج فاقہ کرنا ہے۔ وہ کسل مندی سے اٹھی، کچھ دیر دماغ کو حاضر کرنے میں لگی۔ میں کھا لوں گی، دل تو نہیں چاہ رہا تھا جواب دے، لیکن دے دیا۔ امی وہاں سے چلی گئی تھیں کہ پھر ان کی پکار انہیں ابھری۔ سر اور آنکھیں حد سے زیادہ بھاری ہو رہے تھے۔ اتنی آسانی سے تو نہیں ہونے دوں گی یہ سب۔ دونوں کنپٹیاں سہلاتے وہ سوچے گئی کیا کرنا ہے، پھر ایک خیال آنے کی دیر تھی۔ فوراً بستر سے نیچے اتری، چپل پہنی اور باہر نکل آئی۔ حلیہ ایسا ہو رہا تھا جیسے دنگل لڑ رہی ہو۔ بکھرے بال جنہیں اس نے ابھی سمیٹا اور لال سوجی آنکھیں غیر ارادتاً کچن میں جھانکا جہاں مٹھائی کے ٹوکرے اور ڈبے موجود تھے، اور موبی ان کو حفاظتی زون میں رکھ رہا تھا۔ آئیں بجو، آج تو آپ کو ان پر اپنے نام کا ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں، سب کے سب آپ کے ہیں۔ وہ بہت خوش تھا، یقیناً عمر اس کے لیے کزن سے زیادہ بڑے بھائی جیسا تھا، اور اب یہ رشتہ مزید مستحکم ہونے لگا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو چھلکنے لگے تھے، جنہیں اندر دھکیلتی وہ بڑے گھر یعنی تایا کے پوشن کی طرف روانہ ہوئی۔ تائی کے ہاں ابھی بھی خوشی کا ماحول جوبن پر تھا۔ بڑی پلٹن شاید اندر کسی کے کمرے میں محفل سجائے بیٹھی تھی۔ لاؤنج میں زویا، ویرا، مناہل وغیرہ کو دیکھ کر وہ قدرے سٹپٹا سی گئی۔ اس کو دیکھ کر ان کی چہچہاٹ میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ آئی جس عزم سے تھی، وہ زویا کی زبان سے حوریہ بھابی تو باقیوں کی زبانی مامی کا لفظ سن کر بری طرح سے ڈگمگا گیا۔ ہم یہاں کہہ رہے تھے حوریہ بھابی سے اکیلا نہیں بیٹھا جائے گا وہاں۔ حوریہ کی سٹی چند سیکنڈ تک تو بالکل گم رہی۔ نہیں وہ میں، پھر یہ سوچ کر کہ ابھی آر یا پار کر کے لازمی جانا ہے، اس نے کہنے کی ٹھانی، عمر ہے؟ اوہ! سب کے سب مزے سے گنگنائی۔ حوریہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ اندازہ ہوا اب پہلے کی طرح عمر عمر کرتی اس کے کمرے میں جانے والی بات ختم ہو گئی تھی۔ بھلے اس کا دل اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا، پر باقی سب کے لیے نئی بات ہو گئی تھی۔ ماموں بالکل ابھی ابھی آئے ہیں،
جا کر دیکھو سو نہ گئے ہوں۔ مناہل کے تاثرات معنی خیز ہو رہے تھے۔ وہ نظر انداز کرتی عمر کے کمرے تک آئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ بغیر دستک دیے حسب عادت اندر داخل ہوئی۔ عمر کپڑے بدلے سونے کے چکروں میں تھا۔ اس پر نظر پڑی تو بے ساختہ ٹھٹک گیا۔ حلیے دونوں کے مختلف نہیں تھے، بس یہ تھا عمر کی تھکن پر سکون و اطمینان غالب تھا اور وہ بے سکون و اجڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ عمر کو اندازہ تھا رد عمل کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا، سو نہایت اطمینان سے اس کو دیکھے گیا، جس کی آنکھیں کچھ زیادہ جان لیوا ہو رہی تھی۔ عمر کو خود پر قابو رکھنا مشکل لگنے لگا۔ تم نے کس کی اجازت سے تائی لوگوں کو ہمارے گھر بھیجا؟ تیش و صدمے کا یہ عالم تھا کہ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آنکھیں الگ نم ہو گئیں اپنے دل کی۔ عمر نے بہت دھیمی نرم آواز میں جواب دیا۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو پینے کی کوشش میں ہلکان ہو گئی۔ کیوں؟ تم جانتے ہو میں تمہیں سخت ناپسند کرتی ہوں۔ وہ ہلکا سا چیخی۔ عمر کا اطمینان جان جلا گیا تھا۔ مگر میں جو تمہیں پسند کرتا ہوں، بھاڑ میں گئی تمہاری پسند، وہ چیخی۔ جب تم جانتے ہو میں تمہیں ایز اے کزن برداشت نہیں کر سکتی تو شوہر کیسے مانوں گی؟ تم نے کیوں کی یہ جرت؟ تم مجھے خود غرض سمجھ لو۔ عمر کا بس نہیں چلا اس کے گالوں پر پھیلتے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لے، مگر کیا کرتا کہ فی الحال یہی بس اپنے بس میں نہیں تھا۔ تم اس رشتے سے انکار کر دو، تائی کو منع کر دو۔ وہ آنسو پونچھتی انگلی اٹھا کر قطعی لہجے میں بولی۔ میں کیوں کروں؟ عمر نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ میں نے اپنی پسند سے رشتہ بھیجا ہے، میں کیوں انکار کروں؟ تمہارے نزدیک صرف اپنی پسند اہم ہے، یہ نہیں کہ میں تم کو ناپسند کرتی ہوں، وہ دبی دبی آواز میں چیخی تھی۔ کہا نا تم مجھے خود غرض سمجھ لو، عمر نے ان جان لیوا آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، جن میں یہ سننے کے بعد شعلے سے لپکنے لگے تھے۔ وہ تو تم ہو خود غرض، غاصب، منافق، اپنے فائدے کے لیے اپنوں کا خون چوسنے والے۔ ایک دم سے وہ بھڑکی تھی۔ تم نے خود کیوں نہیں انکار کر دیا؟ کوئی جبر کر رہا تھا تم پر؟ کر دیتی انکار، حق تھا تمہارا۔ تمہاری ماں نے ایسی مہلت دی ہوتی تو کرتی نا۔ ہونا سب کے سب ایک جیسے، اپنی منوانے والے، کم تر کو روننے والے، ڈومینیٹڈ، جان بوجھ کر ہم سے رشتہ جوڑا، ساری زندگی دبا کر رکھنے کے لیے، حکم چلانے کے لیے۔ عمر نے روکا نہیں۔ وہ بولنے پر آئی تو کیا کچھ نہیں بول گئی۔ عمر ہونٹ بھینچے بغور اسے دیکھتا اور سنتا رہا۔ نہ نظروں میں تاسف ابھرا، نہ خشونت، نہ رعونت، بلکہ محبت بھرا نرم تاثر مزید بڑھ گیا۔ دل کر رہا تھا خود سے لگا کر اس کے سارے گلے شکوے، تانے، وہم اپنے اندر سمو لے اور اس کو سکون و محبت سے مالا مال کر دے، مگر ضبط کیے کھڑا رہا کہ یہ چنگاڑی کو مزید ہوا دینے کا باعث ہوتا۔ مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ کچھ توقف کے بعد لمبی لمبی سانسیں لے کر خود پر قابو پاتے ہوئے یہ کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ اپنے انکار کی کوئی سولڈ وجہ بھی بتانا، سننے والوں کو، مجھے لولا، لنگڑا، اندھا، کانا، کچھ بھی ثابت ضرور کرنا۔ عمر نے نہایت سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ جاتے جاتے پلٹ آئی۔ تم چاہے آب زمزم سے بھی دھلاؤ، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، چبا چبا کر کہتی وہ زور سے دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ عمر کو یہ اشارہ دے کر اسے ناپسند کرنے کی کوئی وجہ ہونا لازمی نہیں تھا۔ وہ اسے خوبیوں سمیت ریجیکٹ کر رہی تھی۔ چلو، اس کے جانے کے کافی دیر بعد عمر نے جنبش کی۔ تم اپنی نفرت کے ہتھیار تیز کرو، میں اپنی محبت کے، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے۔ وہ پراعتماد تھا، سو بے فکر سا بیڈ پر گر گیا۔ جو خواب دیکھنے تھے ان کا تو ابھی ابھی حوریہ بھرکس نکال گئی تھی، فی الحال نیند آ جاتی غنیمت تھا۔ اس دن عمر کے منع کرنے کے باوجود وہ کالج میں تھی۔ عمر نے موبی کے ذریعے کہلوایا تھا کہ کالج جانے کی ضرورت نہیں، ایگزامز قریب ہیں تو پڑھائی نہیں ہو رہی، وہ خود سارے مضامین کے سلیبس اور ڈیٹ شیٹ اس کے لیے لے لے گا، مگر وہ عمر کی بات پر کان دھر لے، ممکن ہی نہیں تھا۔ عمر کو اچھی خاصی جھنجھلاہٹ ہوئی تھی۔ اسے کالج دے کر گنے چنے اسٹوڈنٹ آئے تھے، گویا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا آنے کا، بلکہ اپنی ضد سے عمر کو نیچا دکھانے کا منصوبہ بھی چوپٹ ہو کر رہ گیا۔ جب اکثر اسٹوڈنٹ واپس جاتے نظر آئے، یار ہم بھی چلتے ہیں، دیکھو سب جا رہے ہیں۔ وہ چاروں بی ایڈ کی عمارت میں موجود تھی۔ ہاں واقعی چلتے ہیں، نصرت نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، مگر راستہ تعمیل تھی۔ ہم تو چلے جائیں، مگر یہ ایشوریا کی آنکھوں والی کس کے ساتھ جائے گی؟ ایشوریا کی آنکھوں والی حوریہ کالج میں مشہور کی جا چکی تھی۔ راستہ کی بات پہ اس سے بھی پریشانی لاحق ہو گئی۔ میں نے تو موبی کو 1 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ وہ اچھی خاصی رونقی ہوئی۔ بس تو 2.5 گھنٹے بابو کا لیکچر سننا، رکشی کالج کے ملازموں کا کہہ رہی تھی۔ حوریہ کی شکل پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ تینوں ایک ساتھ رکشہ میں آتی جاتی تھی۔ اس کا گھر مخالف سمت میں تھا۔ ایسا کیا مسئلہ ہے، تم بھی رکشہ کرو اور چلی جاؤ۔
रक्षी ने चुटकी में हल बताया। अकेली? हुरिया की टांगें कांपने लगी। तो खा नहीं जाएगा रिक्शे वाला तुम्हें? अकेली लड़कियां कहाँ कहाँ का सफ़र नहीं करती, और ये कॉलेज से घर तक नहीं जा सकती। रक्षी मिनटों में तबीयत साफ कर देती थी। हर कोई तुम्हारी तरह सूरमा नहीं होता। रास्ता ने भी हिसाब बराबर कर दिया। बस तो फिर इंतज़ार करे भाई का। रक्षी बुरा मान गई। मैं अकेली कैसे? हुरिया की जान पर बन गई। अच्छा ऐसा करते हैं, किसी सर से कहते हैं फ़ोन करने का, तुम मोबी को बुलवा लो। नुसरत का मशवरा बुरा नहीं था। वो फ़ौरन मान गई। इसने और नुसरत ने नकाब ठीक किया और चारों अपनी इमारत की तरफ वापस आ गई। प्रिंसिपल रूम तो लॉक है। हुरिया की फ़िक्र में इजाफा हो गया। स्टाफ रूम तो खुला है। चारों तेज़ कदम उठाती इधर चल दी, और कबल इसके कि खुद अंदर जाती उमर अचानक ही बाहर आ गया। अचटती नज़र हुरिया पर डालकर वो जाने ही लगा था कि रास्ता ने पुकारा, सर सर प्लीज़। हुरिया सर तपास सुलग गई। गुमान भी नहीं था उमर बैठा होगा और रास्ता मदद भी इससे मांगेगी। वो खाम खा नीचे देखने लगी। सर आपके पास सेल फ़ोन है? उमर कुछ कुछ समझ रहा था क्या मामला है। सर ये 10 मसला बनी हुई है। रास्ता ने हस्बी आदत अपने रंग से बात शुरू की। 10 वाकई मसला बनी हुई है। उमर के दिल ने चुपके से रास्ता के कहे की तायद की। सर इसने भाई को बुलवाना है, तो आप इसके भाई को फ़ोन कर दें कि वो आ जाए अभी, क्योंकि हम सब भी जा रहे हैं। उमर ने बेसाख्ता जतलाती हुई नज़रों से इसे देखा। वो अभी भी नीचे कहीं देख रही थी। आज यही हाल होना है, उमर को यकीन था। इस वक्त वो महज इसकी खातिर रुका हुआ था कि सहेलियों के चले जाने के बाद वो इसे अपने साथ जाने पर इमादा कर लेगा। ये मोबी को फ़ोन करने के बीच में रात दिमाग में नहीं आई थी। उमर से बात कर लेने के बाद वो चारों अपने क्लासरूम में आकर बैठ गईं। जब तक मोबी आ ना जाता इन तीनों ने भी नहीं जाना था। अरे दफतन, रक्षी बोली, तुमने सर उमर को मोबी का नंबर तो बताया ही नहीं। रक्षी ने वो सिरा पकड़ा जिसकी तरफ हुरिया तो क्या नुसरत और रास्ता का भी ध्यान नहीं गया था। एक लम्हे के लिए तो हुरिया चुप सी रह गई। नहीं मैंने बताया। फिर थूक निकल कर कमज़ोर लहजे में कहना चाहा, पर वो रक्षी ही क्या जो मान जाए। तुमने नहीं बताया पागल। रक्षी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, है ना नुसरत। साथ ही इसने नुसरत से भी तायद चाही, जो इस बात में सर हिलाने लगी थी। चलो जल्दी, पहले ही देर हो रही है। सारा कॉलेज खाली हो गया, एक हम बैठे हैं। रक्षी के पीछे वो सब भी क्लास से बाहर निकली। हूर मरे मरे कदम उठा रही थी। मोबी का नंबर इसे तो क्या इसके फरिश्तों को भी नहीं मालूम था। चारों स्टाफ रूम के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। अंदर उमर बिल्कुल वेला बैठा था। सर, रास्ता के पुकारने में भी एक अदा थी। उमर मुस्कुराहट छुपाता इनके पास आया। सर ये 10 मसला बनी हुई है। पहले चक्कर वाला जुमला रास्ता ने कराकर दोहराया। उमर ने बेसाख्ता मुस्कुराकर नज़रें 10 पर उठाईं। वो हस्बे साबिक जूते देखने में लगी थी। क्या हुआ? वो दानिस्ता इसे देखने से गुरेज कर रही थी। गहरी सांस लेता वो रास्ता से मुखातिब हुआ। सर इसने भाई का नंबर तो आपको बताया ही नहीं था। उमर की मुस्कुराहट एक बार फिर ऊद आई। अब जल्दी लिखवाओ भी। रास्ता ने इसे टहोका मारा। इस पर घबराहट तारी हो गई। दर्जीदा नज़रों से उमर को देखा और फिर नज़रें झुका लीं कि वो इसे ही देख रहा था। ऐसा करें आप खुद अपने भाई को फ़ोन कर लें। उमर ने सेल निकालकर हुरिया की तरफ बढ़ाया। एक बड़ी परेशानी टली थी। इसने सुख का सांस लेते हुए मोबाइल पकड़ा। मुहिब का नंबर सेव था। इसे आने का कहकर इसने मोबाइल उमर को थमाया और रुख मोड़कर जाने का कष्ट किया ही था कि रास्ता ने हाथ से पकड़कर रोका। शुक्रिया तो कहो। उमर की आंखों का नरम तासुर गहरा हो गया। इसकी तरफ बिना देखे हुरिया ने थैंक्स कहा था। उमर कोई बात नहीं कहता, इनके सामने से हट गया, मगर मोबी के आने तक इसे यहीं ठहरना था। इसका यकीन हुरिया को भी था। वैसे हूर, सर उमर की शक्ल तुम्हारे भाई से बहुत मिलती है। मोबी जब पहुंचा, रक्षी ने अजीब से अंदाज में ये कहकर इसकी सांस अटका दी। वो जल्दी जल्दी अल्लाह हाफिज़ कहती मोबी के पीछे बाइक पर जा बैठी। रक्षी ने बड़े गौर से देखा। उमर की गाड़ी इनकी बाइक के पीछे स्टार्ट हुई थी। बस यूँ तो दस्तगीर चचा जब से आए बैठे थे मुसलसल ज़ुबानी तीर चला रहे थे, मगर अब के इस यकलफ्सी धाड़ में ऐसा शोला उगला कि अब्बू, अम्मी और दादी तो इसकी लपेट में आई ही। अपने कमरे की खिड़की से ये सीन मुलाहजा करती वो भी जल कर भस्म हो गई। बस कर दे अपना दोगलापन, छोड़ दें ये अदाकारियाँ। बहुत बहल गया मैं आपके इन चिकने चुपड़े हथकंडों से। अब ख़त्म हो गई मेरे ज़ब्त की हद। सामने से वार करें, पीठ पीछे छुरा घोंपने की आदत ख़त्म कर दें। दस्तगीर चचा का लबो लहजा इस कदर गुस्ताखाना था कि वहाँ मौजूद सभी नफूस के दिलों को ठेस पहुँची। तुम क्या कह रहे हो दस्तगीर? दादी का गला रिंद गया। नामालूम वो कैसे बर्दाश्त किए बैठी थी। हुरिया को तो पक्का यकीन था कि अब के तब इनके हवास साथ ज़रूर छोड़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहता हूँ?
آپ نے سچے دل سے سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو اس وقت یہ نوبت نہ آتی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا آپ کی زیادتیوں کے قصے نہ سنا رہا ہوتا۔ دستگیر چچا کی زبان یوں بھی خیر کے کلمے کم ہی پڑھا کرتی تھی، مگر آج تو حد عبور ہو رہی تھی۔ سر شام جب وہ یاسمین چچی کو سنگ لیے گھر میں داخل ہوئے، دادی سے سر کی مالش کرواتی حوریہ ان کے دیکھتے ہی کھٹک گئی تھی۔ اس وقت سے اب تک چچا ایک ہی پہاڑا پڑھے جا رہے تھے۔ چچی اپنی زبان شاید ان کو گھر سے دے کر آئی تھیں۔ نہ صرف چپ تھیں بلکہ سارا زور آنکھیں میچ میچ کر آنسو نکالنے پر لگ رہا تھا۔ گھر سے تو مجھے پہلے ہی دفع کر چکے تھے، اب رشتوں سے بھی دور کر لیں۔ آپ کو کسی نے گھر سے نہیں نکالا تھا دستگیر بھائی، آپ اپنی مرضی و خوشی سے الگ ہوئے تھے۔ یقیناً ابو نے نہایت کوشش کے بعد تلخی چھپا کر احتراماً جو سچ تھا وہ کہا، مگر سچ بھی کبھی برداشت ہوا ہے؟ مجبور ہو کر الگ ہوئے تھے۔ ماں باپ کی توجہ، نہ بھائی بھابھیوں کا پیار، اپنے ہوتے ہوئے بھی غیروں جیسا ستیلوں جیسا رویہ رکھا گیا۔ میں اور میری بیوی علیحدہ رہ سکتے تھے مگر بچے نہیں۔ صرف ان کی وجہ سے یہ انتہائی قدم اٹھایا کہ چلو دوری اہمیت بڑھا دے گی، پر یہاں پر تو شکرانے پڑھے گئے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں دودھ کی مکھی سمجھ کر نکال دیا گیا۔ دستگیر چچا کے الفاظ نہیں چنگاڑیاں تھیں جو آنکھوں میں پڑ رہی تھیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے چاند، کیوں تم نے اپنے اندر یہ زہر بڑھ لیا ہے؟ کیوں تمہیں میں اور بھائی اپنے دشمن نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ہیں ذمہ دار، آپ ہیں فساد کی جڑ، اولاد میں فرق رکھنے کے گناہ گار۔ بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ دادی چہکوں پہکوں رونے لگی۔ خنجر کے جیسے الفاظ ان کے دل میں کھب کر لہو لہان کرتے جا رہے تھے۔ وہ کیوں کرنا تکلیف محسوس کرتی؟ آپ کو کیوں یہ وہم ہو گیا ہے ہم آپ کو غیر سمجھتے ہیں؟ کیوں آپ اتنے زہریلے ہو رہے ہیں؟ آپ کو آپ کا حق جو بھی ہے نفع کے ساتھ ملتا ہے، پھر کیا بات آپ کو اکساتی ہے؟ میرا حق؟ دستگیر چچا نے استہزائیہ چھوٹا سا کہکا لگایا۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو لولی پاپ سے بہل جاؤں اور دکان تم دونوں کے حوالے کر دوں۔ دکان سے مطلب زمین جائیداد تھا۔ ابو بری طرح جذبس ہوئے۔ چلو وہ ایک طرف، مجھے بتاؤ میرے بچے کیا اتنے نالائق نااہل ہیں کہ نہ بڑے صاحب نے بیٹی مجھے دینا گوارا کی اور نہ تم نے ہوا بھی نہیں لگنے دی اور رشتہ کر دیا اس عمر سے؟ دستگیر چچا کو آج یہ غم یہاں لے آیا تھا۔ بڑے صاحب وہ تایا کو کہہ رہے تھے، حالانکہ کتنی بار میں سنوا چکی تھی کہ حوریہ کو میں اپنے رافعہ کے لیے، یہاں تک کہہ کر چچی نے بآواز بلند رونا شروع کر دیا۔ امی اور دادی ہی نہیں حوریہ کے بھی حواس ڈھیلے پڑنے لگے۔ میرے لیے تو رافعہ اور عمر ایک برابر ہے، تم نے کبھی اشارہ بھی نہیں دیا، کہتی تو کیا میں نہ سوچتی؟ بس کریں، مت جھوٹ بولیں، مت گناہ گار ہوں اتنی کہ آخری سفر بھی نہ کر سکیں۔ چچا نے باقاعدہ زوردار آواز کے ساتھ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رنج سے چور لہجے میں کہا کہ دادی کے پیروں تلے سے زمین ہل گئی۔ حوریہ کا بس نہیں چلا دادی کو وہاں سے لے جا کر کہیں غائب کر دے۔ آپ حد کر رہے ہیں دستگیر بھائی۔ اس دفعہ ابو نے اپنے لہجے کی تلخی چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ جو تفریق آپ نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ رکھی وہی آپ عمر اور میرے بچوں کے بیچ رکھتی ہیں۔ دونوں بھائیوں کی بیٹیوں میں سے کسی کا رشتہ رافعہ کو نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے۔ زویا کا ہاتھ جب تم نے مانگا تب اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا، اور حوریہ کے لیے بھی تم نے کبھی خواہش ظاہر نہیں کی۔ مجھے الہام ہوئے تھے جو میں عمر کو نہ کرتی اور تم کو ہاں۔ رونے کی وجہ سے دادی سے بولنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ امی کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ تیز لہجے میں بولتی گئیں۔ یہ غلط سنتے سنتے سماعتیں درد کرنے لگی تھیں۔ یوں کہیں نا، عمر آسمان اور میرا بیٹا زمین۔ بالآخر چچی کا جذباتی سین اختتام کو پہنچا۔ دادی کا تیز لہجے میں سنوانا انہیں رونا بھلا گیا۔ تم جو چاہو کہو۔ دادی کو شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں معاملہ بھینس کے آگے بین بجانے والا ہے، سو تھک کر اتنا کہا اور ہونٹ سی کر بیٹھ گئیں۔ یاسمین چچی کو لازمی ہتک محسوس ہونی تھی۔ بلا تاخیر کھڑی ہوئیں۔ گھر چلیں، دیوار سے سر ٹکرانے کا کیا فائدہ جب ہمدرد کوئی نہ ہو؟ دستگیر چچا بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جا رہے ہیں، آج سے مجھے مرا ہوا سمجھے، تب تک جب تک رافعہ کے لیے حوریہ کا رشتہ نہ دے دیں۔ بڑی بے رحمی سے الفاظ کی مار مارتے دونوں میاں بیوی چلے بھی گئے۔ کب سے خود کو سنبھالے بیٹھی دادی کے اب ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ موبی بھی نہیں تھا۔ حوریہ نے بنا سوچے سمجھے بڑے گھر کی طرف دوڑ لگائی کہ شاید عمر موجود ہو۔ دادی بے ہوش ہو چکی تھی۔ بے حد اچنبھے کے ساتھ اس نے پہلے دیوار گیر گھڑی کو دیکھا اور پھر موبائل کان سے ہٹا کر اس کو۔ رات کے 11:15 بجے اور یہ غیر متوقع کال۔ یقین تو کیا ہی آتا، پہلے صدمہ ہوا۔ دادی کی طبیعت ٹھیک ٹھاک خراب ہوئی تھی اور جس وجہ کو لے کر ہوئی تھی وہ اس وقت فون پر ہیلو ہیلو کر رہی تھی۔ جی، تھینک گاڈ موبائل تمہارے پاس تھا، اور وہ راشدہ کو کوستے تھک نہیں رہی تھی۔ جس کی اس وقت کال آئی تو امی موبائل اسے تھما گئی۔
घर भर के लिए ये इकलौता मोबाइल उमर की देन था, जो इसे कहीं भी ले जाने पर मना था, मगर घर में वो ज़रूर इस पर इजारादारी कायम रखती। इस पर भी अम्मी से सख्त सख्त सुनना पड़ती। क्या बात है, तुम्हें नींद आ रही है? राफिया ने इसकी खामोशी महसूस कर ली थी। इसने गहरी सांस लेकर खुद को बोलने पर आमादा किया। जी, मुझे नींद आ रही थी, सफ़ेद झूठ बोलते हुए। ज़रा जो ज़ुबान लड़खड़ाई हो। शाम में चची चचा जो हाल दादी और अम्मी अब्बू का कर गए थे, इसके बाद इतना तो बनता था। तुम शायद नाराज़ हो। दूसरी तरफ से वो भी यास्मीन चची का बेटा था, उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाला। हूरिया ने चुप बेहतर जानी। तुम्हें नहीं लगता हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है? वो उल्टा मजलूम बनकर पूछने लगा। हूरिया ने बेसाख्ता दांत पीसे। तो इसका ये मतलब है कि आप लोग जिसकी चाहे पगड़ी उतार दें? वो शदीद बरहम थी। जिसकी नहीं, सिर्फ दादी और ताया की। राफिया को नदामत नहीं थी। जानकर बरहमी मज़ीद बढ़ी। दादी हम सब की बुज़ुर्ग और इस ख़ानदान की सरबराह हैं। चचा चची ने गलत किया जो किया। अपना दर्द रोने के और भी तरीके होते हैं। जब चोट लगती है तो तकलीफ़ भी होती है और चीखना भी पड़ता है। राफिया एकदम पटरी से उतरा। तुम्हें इतना बता दूं कि हम अपनों के डसे हुए हैं, इतने ज़्यादा कि अब जो और जितना बोलें वो कम है। ऐसा कैसा डसा है आपको अपनों ने कि आप दुनिया वालों के लिए इश्तिहार बन गए हैं? इसकी जिरा के जवाब में वहाँ खामोशी छा गई थी। इसे जब शर्मिंदगी होने लगी कि कुछ ज़्यादा बोल गई, तब वो बोला, दो मुख्तलिफ लोगों के लिए कोई एक जैसा नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए ताया कुछ तो मेरे लिए कुछ और हैं। वो मुझे किसी एनाकोंडा से कम नहीं लगते जो सारी जायदाद पे कुंडली मार कर बैठे हैं। मगर मैंने तो सुना है वो सबके हिस्से के ज़मीन दे रहे हैं, अपना फ़ायदा वसूल करके। राफिया तलखी से हंसा। सबसे ज़्यादा ज़मीन अपने नाम करवा रहे हैं। आपको कैसे पता? इसे उलझन सी हुई। बता देते हैं कुछ खैर खा। और तुम्हें ये भी बता दूं, भले वो तुम लोगों का तुम्हारा हिस्सा देने का ड्रामा कर रहे हैं, मगर बहुत होशियारी से वापस भी ले रहे हैं। वो कैसे? हूरिया का दिमाग झंझनाने लगा। इसने उलझ कर पूछा, तुम्हें अपनी बहू बनाकर, लाजमी बात है तुम्हारा हिस्सा ऑटोमेटिकली इनके कब्ज़े में रहेगा। वरना तुम खुद सोचो, जिस उम्र के मशरिक मगरिब में फैंस हैं, वो तुम्हें क्यों पसंद करेगा? बड़ी आसानी से वो इस नहेज पर दिमाग को लगाने पर तैयार हो गई, जिस पर लगाने के लिए ये बातें की जा रही थी। और तुम इतनी बेवकूफ़ कि तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरे माँ बाप का खलूस नज़र नहीं आया, और इस उम्र के साथ शादी की सूरत में वो फ़ायदा नज़र आ गए जो कभी मिलेंगे ही नहीं। राफिया को ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। वो बहुत कम वक्त में उमर और ताया के कच्चे चट्टे पर ईमान ले आई थी। दर हकीकत राफिया ने इसकी इसी सोच को पुख्तगी अता की जो वो ताया लोगों के लिए रखती थी। मेरे माँ बाप अगर आज तुम्हारे घर आकर चीखे, बुरे बने, तो सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। शदीद सदमे ने इन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया कि वो तुम्हें अपने अलावा किसी और की बहू बनता नहीं देख सकते। इससे तुम्हें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इनकी मोहब्बत बहरूपी नहीं, खोट ज़दा नहीं, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। इतना कहकर राफिया ने अच्छा खासा तवक्कुफ़ किया और मैं भी। बाद अज़ां भारी सी आवाज़ में ये कहकर फ़ोन काट दिया। वो साकित और सामित मोबाइल पकड़े बैठी की बैठी रही। कोई लम्हा हो तेरे साथ का मेरी उम्र भर को समेट ले, मैं फ़ना बका के सफ़र भी इसी एक पल में गुजार दूँ। अपने वॉलेट में सजी हूरिया की वो तस्वीर जो इसने खुद हूरिया की लाइल्मी में खुद से बड़ी लुबना बाजी की शादी में कैमरे में मुकैद की थी, फारिग वक़्त के मशगुले की तरह मुबहम मुस्कुराहट के साथ देखते हुए इन्हीं लम्हों के सहन में गिरफ्तार था। जहन के पर्दे पर कोशिश के बावजूद भी कोई ऐसा खुसूसी वाक़या नमूदार नहीं होता था जिससे ये ज़ाहिर हो कि हूरिया इसे तब से अच्छी लगने लगी थी। हूरिया जैसी आज थी वैसी बचपन में थी, झुंझलाई, चिड़चिड़ी, गुसीली, नकचिड़ी और ज़िद्दी। शक्ल पर हम्मा वक्त 12 का घंटा बजाती। बहुत बचपन से ही वो इसका मिजाज आशना हो गया था। वो मुंह से नहीं कहती थी, मगर इसका हर अमल बताता कि वो उम्र से और इसको मिलने वाली अहमियत से बेदख्ती है। कुछ इसमें अम्मी के रवैये का भी अमल दखल था जो वो इसके साथ रवा रखती थी। मोना के बाद बेटे की शदीद ख्वाहिश के बाद भी हूरिया की गैर मुतवक्का पैदाइश ने इनके अरमानों पर ओस गिरा दी थी। सो बेटी के होते हुए मोना को पहली औलाद होने का जो एजाज़ दर्जा मिला था वो इससे महरूम रही। ये अलग बात थी कि अब्बू और बाकी घर वालों की वो चहेती थी, मगर हाथों का छाला वाली बात जो उमर को नसीब थी वो इसके हिस्से में नहीं आई। नतीजतन हर गुज़रते दिन के साथ उमर इसे खटकने लगा। उमर का रुतबा वो छीनने के काबिल नहीं थी, मगर दूसरी हरकतों से इसने अपने आप को नुमायाँ ज़रूर कर दिया। तब घर का एक चूल्हा होता था, घर में राफिया भी था, औलादे नरीना, मगर उमर 8 बहनों के बाद आया था और खुदा की कन्नी इसके बाद जोया पैदा हुई।
یوں 9 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کی وجہ سے جس گدی پر وہ بیٹھا اس پر رافعہ بھی نہ بیٹھ سکا۔ عمر صرف اپنے ماں باپ کا نہیں، حوریہ کے امی ابو کی بھی آنکھ کا تارا تھا۔ نہیں تھا تو حوریہ کا یا پھر یاسمین چچی کا، جو گلے اس کو عمر کے حوالے سے ہوتے۔ وہی یاسمین چچی واشگاف سنوایا کرتی۔ یاسمین چچی تب سے اس کی پسندیدہ ہوئی۔ اسے عمر کی ہر شے پر قبضہ جمانے کی خواہش ہوتی۔ محض اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی ہلکی سی جھلک دیکھنے کی آس میں عمر کیا کچھ نہیں خود بخود اس پر قربان کر دیتا، مگر وہ عمر سے ہتھیانے کے بعد اس کھلونے یا کھانے کی چیز کا حشر نشر کر دیتی، اپنے پاس نہیں رکھتی تھی۔ اس کی اپنی دل جلانے والی حرکتوں اور اس غصولی شکل کی وجہ سے وہ بھی ضد میں آنے لگا، جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا، اپنی اہمیت کو کیش کراتا۔ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کا دل آیا بھی تو کہاں۔ حوریہ کے ماتھے کی تیوریوں، سکڑی ہوئی بھووں یا ہمہ وقت ناراضگی میں ڈوبی سبز زمرد آنکھوں میں جو ہمدردی بچپن میں اسے چیختے چلاتے روتے دیکھ کر امٹتی تھی، وہ محبت میں بدلی تو اسے وہ پیاری ہی اسی روپ میں لگنے لگی۔ کاٹ کھانے کو لپکتی، پنجے جھاڑتی، بچپن میں وہ خود کو دی جانے والی اہمیت کا مداوع کرتا تھا، جبکہ اب جان بوجھ کر ایسے موقع تلاش کرتا جس سے وہ ضد چھو کر قتل کرنے تک آ جائے۔ یہ یقیناً محبت کا نرالا انداز تھا، اور اب وہ الٹا کھڑا ہو کر بھی اس کو اپنی محبت کا یقین دلاتا۔ اسے کبھی نہیں آنا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں آپ رافعہ بھائی کو ہاں کہہ دیں، میں عمر سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے فرمودات یوں بھی سکون کا باعث نہیں بنتے تھے، مگر اس وقت کا ارشاد حقیقتاً زلزلہ لے آیا۔ سب سے پہلا کام مونا نے لاؤنج کا داخلی دروازہ بند کرنے کا کیا۔ کم از کم بڑے گھر والے تو اس زلزلے سے محفوظ رہیں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ امی نے نہ صرف دانت پیس کر گراہٹ نکالی بلکہ آگے بڑھ کر زناٹے دار تھپڑ بھی دے مارا۔ دادی پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ پیاری پوتی کے یہ تیور ناقابل برداشت ہو رہے تھے۔ ارے خالہ جان کیا غضب کرتی ہیں، ایسے معاملات یوں تھوڑی سنبھالے جاتے۔ ذکی بھائی نے آگے بڑھ کر امی کو مزید حملے سے باز رکھا، ورنہ وہ جب بفری ہوتی قابو میں آنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ مجھے مت روکو ذکی، مجھے پوچھنے دو، یہ خناس اس کے دماغ میں کس نے بھرا ہے؟ ایسی کون سی گولی یاسمین بھابھی اور رافعہ نے اس کو کھلائی کہ یہ ان پر ایمان لے آئی؟ آپ لوگوں نے یہ خناس بھرا ہے۔ بنا ڈرے گھبرائے وہ نڈر بن کر یوں بولی کہ دادی اور امی کے ہاتھ پیر ٹھنڈے کر گئی۔ جانور سمجھ لیا تھا جو بنا پوچھے جس کھونٹے سے دل چاہا مجھے باندھنے پر آ گئیں، بیٹی نہ صحیح انسان ہی سمجھ لیتی۔ حوریہ، دادی بے جان ہونے لگی۔ حوریہ، جبکہ مونا نے بولنے کے ساتھ ہی ایک تنبیہی چیز بھی رسید کی تھی۔ موبی بھی متاثرین زلزلہ میں شامل منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک ابو تھے جو اس وقت باہر اپنے اور تایا ابو کے مشترکہ مردان خانے میں بیٹھے تھے۔ اندھی تھی، گونگی بہری تھی کیا، یا عمر میں ہیرے لگے ہوئے ہیں جو آپ کی طرح مجھے بھی لبھا جاتے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں بھی انسان ہوں، میری بھی زبان ہے، ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ مجھے چھوڑو ذکی، مجھے جانے دو، میں جانتی ہوں اس کی زبان، میں دیکھتی ہوں اس کو، نکالتی ہوں اس کی بے حیائی۔ کیوں؟ شدت غم سے وہ پھٹ پڑی۔ ایسا کیا کہا میں نے؟ اپنا حق استعمال کرنا بے حیائی ہوتی ہے؟ یہ بات نہیں ہے گڑیا، تم صرف یہ بتاؤ عمر میں کون سی برائی ہے؟ گھر کا لڑکا ہے، آنکھوں کے سامنے پلا بڑا ہے، سب سے بڑھ کر اپنے بیٹے جیسا ہے، اس سے زیادہ اور کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ ذکی بھائی کے منہ سے عمر کی سال خوردہ جملہ خوبیاں سن کر وہ پہلے سے زیادہ تل ملائی۔ میں صرف ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑنا چاہ رہی ہوں، رافعہ بھائی سے شادی کے بعد سارا خاندان ایک ہو جائے گا۔ ٹھہر تو، امی نے چپل اٹھا لی تھی۔ کہیں کی درد مند، میں ابھی تیرے جگر سے یاسمین بھابھی اور رافعہ کا درد نکالتی ہوں۔ ذکی بھائی نے امی کے ہاتھ سے چپل لے کر واپس اپنی جگہ پر رکھا۔ وہ فوں فوں کرتی اپنے کمرے میں جا گھسی۔ پیچھے مونا دادی کے تو موبی امی کے ہاتھ پیر سہلاتا رہا، جبکہ مونا مارچ پاسٹ کرنے لگی۔ سارا سکون تلپٹ ہو گیا تھا۔ رات میں ذکی بھائی اور مونا دیر تک اسے کمرے میں سمجھانے کی غرض سے رکے رہے۔ اس کی ایک ہی رٹ، عمر نہیں رافعہ، یہاں تک کہ ذکی بھائی اور مونا کے سر سے بھی دھواں نکلنے لگا۔ ٹھیک ہے میری بہن، جیسا تم چاہو، مگر جس بہادری یا بے حیائی سے تم نے یہ انکار ہمارے سامنے کیا ہے، ایسے ہی ابو کے سامنے بھی کر دو۔ ہماری تو ہمت نہیں ان کی خوشی ملیا میٹ کرنے کی۔ تم چونکہ اس معاملے میں ایکسپرٹ ہو تو تم کرو۔ مونا تن فن کرتی چلی گئی۔ وہ نم آنکھوں میں بے بسی بے چارگی سموئے ذکی بھائی کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ضد میں آ کر نہیں، ہوش میں رہ کر فیصلہ کرو، کوئی تمہاری مرضی کے خلاف نہیں جانے والا۔ وہ کمزور سی تسلی دیتے کمرے سے نکلے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا اس کی بات، وہ کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر راضی ہو جاتی جس کی دلی تمنا ہی اس کو نیچا دکھانے کی تھی، اور واقعی اس کی تمنا پوری ہو جاتی اگر وہ گھر والوں کے سامنے گونگی بہری بنی رہتی۔
मगर ज़िंदगी भर का सवाल था। इसे भी अपनी अना अजीज़ थी, अपना वकार प्यारा था। वो तमाम उम्र के लिए इनको दांव पर नहीं लगा सकती थी। सो इनकार तो करना ही था। मामला गड़बड़ है। इसका पहला इशारा उमर को इस शाम मिला जब वो दूसरे सेमेस्टर के पर्चों के लिए कंप्यूटर समेत तमाम मज़ामीन के गेस्ट लेकर इसके सामने आया और इसकी तवक्का के बरक्स हुरिया ने वो कागज़ पढ़े बिना पुर्जे पुर्जे कर दिए। एक लम्हे को तो वो सकते में आ गया। अपने फ़ायदे के लिए वो गधे को बाप बनाने वालों में से थी। फिर आज जब वो इसका इतना बड़ा मसला बिन कहे हल कर रहा था, इसने किसी लायक ही नहीं जाना। कागज़ पुर्जे पुर्जे करने के बाद अपनी दिलकश आंखों में गुरूर भरे जतलाते अंदाज में इसे यूं देखने लगी जैसे कह रही हो, अब बोलो। उमर ने फिल्फ और हैरत उलझन पर पर्दा डाला और बेहद शौक और शरीर अंदाज में और मुबहम दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ इसे यूं देखने लगा जैसे कह रहा हो, यूं है तो यूं ही सही। और इस वक्त तक लुत्फ लेने के अंदाज में देखता रहा जब तक कि वो जिचना हो गई। अपनी अनायतें अपने पास रखो, किसी और के लिए काम आएंगी। झुंझलाहट छुपाते हुए दांत पीस पीस कर ये कहा। उमर ने हनूज मुस्कुराते हुए हल्का सा सर खम करके गोया मशवरा कबूल किया। इसके तो सर तक पैर आग लग गई, तन फन करती वहाँ से हट गई थी। अभी इस इशारे की चुभन बाकी थी कि इसने कॉलेज ट्रिप के साथ जाने का शोशा छोड़ दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, कौन सा मरी का गान लेकर जा रहे हैं और जैसे बड़ा स्टैंडर्ड का ट्रिप होगा ना। उमर ने खुलकर एतराज़ किया था। तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? इसके घर में इसकी अम्मी के सामने यूं इस्तेहकाक से मना करता उमर इसे जहर लगा। हूरा, तमीज़ से रहो। अम्मी को इसकी बदतमीज़ी ताव दिल आ गई। क्यों? मैं कह रही हूँ ना, मैं जाऊँगी। ये कौन होता है मुझे रोकने वाला? खुद अपनी यूनिवर्सिटी ट्रिप्स के मशवरे हमसे लेता था क्या? वो वाकई बदलेहाज हो रही थी। उमर को बहुत शिद्दत से महसूस हुआ। इस यूनिवर्सिटी और इस कॉलेज में बहुत फ़र्क है, नाम और मयार और स्टूडेंट का भी। मत भूलो इस कॉलेज में मेरा दाखिला ताया अब्बू ने करवाया है। इसका स्टैंडर्ड तुमसे बेहतर उनको मालूम है और अच्छी धौंस है। सारी क्लास जा रही है, मुझे रोका जा रहा है, मैं क्यों रुकूं? उमर होंठ बींचकर इसका ये जारहाना रवैया देखता रहा। कोई वजह होगी तो उमर मना कर रहा है। अम्मी बहुत ज़ब्त से काम लेकर बोली थी। कोई वजह नहीं सिवाय अपनी अहमियत जताने के। और मैं कह रही हूँ मैं ताया के पास चली जाऊँगी। और इस बात का तो उमर को भी यकीन था, ताया इसे मना करने वाले नहीं। यूँ इसने उमर की ज़िद में आकर ट्रिप की फ़ीस भी जमा करा दी। ये दुख अभी हल्का नहीं हुआ था कि इस दिन छुट्टी टाइम कॉलेज गेट पर राफिया को देखकर उमर खटक सा गया। असल धचका तब लगा जब हुरिया के साथ फ्रंट सीट पर बैठकर ये जा वो जा भी हो गई। पहली बार सही मानों में इससे हुरिया का ये अमल गुस्सा और तकलीफ़ बैक वक्त दे गया। ता देर वो इस मंज़र की जलन महसूस करता रहा। हुरिया शाम में घर वापस आई थी। इस दौरान वो कई चक्कर तो इसके पोषण के लगा आया था। पहले की तरह दस्तगीर के घर जाकर इसे वापस लाने का भी सोचा, मगर न जाने क्यों कुछ नया अनोखा लग रहा था। हुरिया के जिस किस्म के तेवर हो रहे थे, इसने लाजमी साथ आने से इनकार कर देना था। सो ये हितक सहने से बेहतर इसने इंतज़ार करना समझा। और अभी वो इसके पोषण में बाज़पुस की गर्ज से जाने का सोच ही रहा था कि वो खुद आ गई। जोया कहाँ है? लाउंज में मौजूद नौफल और उमर पर अचटती नज़र डालकर वो यहाँ वहाँ यूँ देखने लगी जैसे दीवारों से पूछ रही हो। उमर ने बेसाख्ता मुट्ठियाँ खोली और भींची। वो बड़ी लापरवाह और बेनियाज नज़र आ रही थी। हम यहाँ हैं। जोया किचन से चाय और स्नैक्स लिए बरामद हुई। आ फारिग हो गई? सुना है बड़ी सैरें करने गई थी। हाँ, मैं यास्मीन चची के घर गई थी। वो जैसे जानबूझकर उमर को जलाने के मूड में थी और वो वाकई जल गया। तुम राफिया के साथ क्यों गई थी? वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। हुरिया ने हस्बी आदत बमें सुकेड़ ली। तुमसे मतलब? वही बदलिहाज और चाबिक मारता लहजा। मुझे तुम कॉलेज में इंट्रोड्यूस नहीं करा सकती और राफिया के साथ बैठकर चली गई। आज तुम्हारी पारसाई पर हरफ नहीं आया था? दांत भींचकर इसने ये सब कहा था। नौफल और जोया हुनको की तरह बैठे थे। नौफल छोटी आपा का बेटा था। शट अप, वो फुनकारी थी। यू शट अप, वो इससे भी ज़्यादा ज़ोर से गज्जा। तुम मेरे साथ कॉलेज आना जाना गवारा नहीं करती। वहाँ मुझे अपना कज़न बताने पर तुम्हें तकलीफ़ होती है। और राफिया? बस चुप। हाथ उठाकर वो इस ज़ोर से चीखी कि नौफल और जोया भी कांप गए। उमर बददस्तूर शदीद तरीन नागवारी और नाराज़गी के साथ इसे देखता रहा। राफिया राफिया राफिया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने इसके साथ जाकर? तुम होते कौन हो मुझसे पूछ गीछ करने वाले? कज़न है वो मेरा। चची के घर गई थी मैं। कज़न तो मैं भी हूँ। बेहद सपाट गंभीर आवाज़ में उमर ने जैसे याद दिलाया। बल्कि कज़न से बढ़कर हूँ। हुरिया की दुखती रग पर हाथ पड़ा था। वो बिलबिला उठी। जिस रिश्ते का भी कोई नाम ही नहीं, मैं इसे क्यों खातिर मिलाऊं? उमर को तो बुरा लगा ही था। जोया को भी तीर की तरह जा चुभा।
और जिसकी रेपुटेशन कॉलेज में इतनी ख़राब हो, मैं इसे अपना कज़न बताकर दूसरों की बातें बनाने का मौका क्यों दूँ? अब के ज़ोया की हिम्मत जवाब दे गई, तुम हद से बढ़ रही हो। भाई जवान बहनों के लिए अव्वल आखिर था, इसकी बेइज्जती कोई यूं बिला वजह कर दे कहाँ बर्दाश्त होता था। नौफल तक सुन हुआ बैठा था। क्या किया है मैंने? ज़ोया के गुस्सा को नज़रअंदाज करके उमर संजीदगी से पूछने लगा। एक लम्हे को तो वो गड़बड़ाई, मगर फिर शुरू हो गई। जानबूझकर लड़कियों से फ्री होते हैं, इनसे बातें करने के मौके ढूंढते हैं, इनके पर्सनल तक जाते हैं, इसीलिए तो इस जॉब से चिमटे हुए हैं। किसी थर्ड क्लास की तरह लड़कियों की कंपनी में रहने के शौकीन। फारिया और निगत को जिन नज़रों से देखते हो पूरी क्लास वाकिफ़ है। सबक देते हो मुझे पारसाई के। अपना किरदार चाहे जितना कीचड़ में ख़राब हो जाओ, वरना मैं मार दूंगा। ऐसी सर्द बर्फीली आवाज़ और गज़बनाक हुई आंखें। हुरिया फ़ौरन चुप हुई थी। उमर की आंखों से गुस्सा, नाराज़गी एक साथ आया था। वो कुछ गड़बड़ा कर यहाँ वहाँ देखने लगी। इट्स टू मच हुरिया यार, कब से चुप बैठे नौफल ने आहिस्तगी से कहा। इसे एकदम से लगा माहौल गंभीर हो गया है। उमर की नज़रों का गुस्सा तासुफ और फिर दुख में बदल गया और इसे इन्हीं दुख भरी नज़रों से देखता लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। कितनी देर तक वो हिल भी न सकी। फिर ख्याल आने पर कि ज़ोया से काम था, वो कतरे नादम से इसकी जानिब मुड़ी। वो ज़ोया की नाराज़गी इसके पूरे वजूद से ज़ाहिर थी। वो इससे हाथ छुड़वाती भागती अपने कमरे में घुस गई। नौफल की मौजूदगी में अपने कहे का ये रद्द अमल वो बुरी तरह पशेमान हुई। यार इतना तो बनता है ना। नौफल ने जैसे इसे आईना दिखाना चाहा। वो भारी दिलो कदमों के साथ लौट आई और फिर उमर ने वो किया जो इसे आज या कल करना ही था हुरिया के लिए। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई। क्या ज़रूरी था वो पंजाबी फिल्मों के विलनों जैसा करतूत दिखाकर उमर को इतना तैश दुलाती कि इंजामकार आज का दिन होता, जब कहीं अमान ही नहीं मिल रही थी। हालत यूँ थी कि मुंह से ना आ निकल रही थी ना सा। जो अवावेला ज़रा सी सुनगुन मिलने पर किया था, अब वो तो क्या खाली चूँ की आवाज़ निकालते हुए भी दिल सहम रहा था कि इसे वावेले के नतीजे में मोबी बिला झिझक उमर को पकड़कर इसके सामने ले आया था। इतना कुछ होने के बाद भी दमखम बाकी है। इसने आते ही नहायत संजीदगी से तंज का गोला फेंका। इससे ज़्यादा कुछ किया तो याद रखो, जब बैठे बिठाए निकाह करने पर आ सकता हूँ तो रुखसती की डिमांड क्यों नहीं कर सकता। ये बर्फ़ जैसे अल्फाज और गैरत में डूबा अंदाज। हुरिया का दमखम भरभरी मिट्टी की तरह बैठ गया। तब से अब तक वो डमी बनी बैठी थी। आंखें थी कि बार बार पानी पानी हो रही थी। भीगी पलकें साफ करते हाथ किसी से पोशीदा नहीं थे, मगर लगता था किसी को इसकी परवाह थी ही नहीं। किस्म किस्म के कहके, बांत बांत की बोलियां, शोर हंगामा, हल्ला गुला, इतना कि कान पड़ी आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। इस अचानक तय पाने वाले निकाह में बाहर के लोग बिल्कुल थे ही नहीं। फिर भी उमर की बहनों और इनके बच्चों, मोना के ससुरालियों की वजह से घर भर गया था। उमर का निकाह मामूली बात नहीं थी, सो खुशी की हद भी कोई नहीं थी। क्या बड़े क्या छोटे, सबको पकड़ पकड़ कर नचवाया जा रहा था। ताई तो ताई, दादी तक को नहीं बख्शा गया। जब बड़ी आपा खड़ी हुई तो तब सईद चिल्लाया, अच्छा भाई की शादी पे डांस हो रहा है। बेटे की शादी यूँ भुगताई जैसे बेटी रुखसत कर रही हो। अरे एक ही भाई है मेरा, रोज़ रोज़ थोड़ी ये दिन आना। आपा बेहद निहाल थी। गर्ज कोई थक ही नहीं रहा था। एक बैठ रहा था, दूसरा उठ रहा था। इस दौरान आंसू पहुँचती हुरिया को देखकर कोई चिल्लाया, दुल्हन क्यों रो रही है? अरे नोनो नंदोर सास के शिकंजे में जा रही है, रोए ना तो क्या करे बेचारी। नाम की नंदे होंगी, प्यार बहनों वाला देंगी। ज़ोया ने लपक कर इसे भींच लिया था। नाराज़गी वराज़गी सब इस रात ढल गए थे। अरे मेरी बेटी तो यही एक होगी, घर की मालकिन, बाकी सब तो इसकी मेहमान होंगी। किसी को जुर्रत नहीं होगी कड़वी आंख से भी देखने की। ताई कितनी ही बार तो इसका माथा चूम चुकी थी। माशाल्लाह फिर ठीक है, ऐसा जंजाल पूरा हर लड़की का नसीब बने। मोना ने तंजिया फुलझड़ी छोड़ी। क्या बातें हो रही थी, कौन से इरादे बुने जा रहे थे? वो दम साधे कान लपेटे जैसे बैठी थी, बैठी रही। कब वो हुरिया आलमगीर से हुरिया उमर बनी। अब्बू अम्मी की आंखें खुशी के एहसास से नम हुई। तो मोबी और दादी के बुलंद आहंग कह के क्यों छत फाड़ रहे हैं। वो बेजान मूरत बनी सबसे लाइलम रही, महज अपनी बेवजह की अना के हाथों। बात सुनो, रात के न जाने किस पहर अपनी किस्मत पर मातम कना होते इसकी आंख लगी तो ज़रूर, मगर दिमाग में अभी तक निकाह के वक्त वाली बेहंगम आवाज़ें गूंज रही थीं। इस कती अजनबी बेढंग आवाज़ को भी इसने इन्हीं आवाज़ों पर महमूल किया। ओ उठो, कोई इसे झंझोड़ रहा था। ऐसे तो सारी रात नहीं उठेगी, उठा कर ले जाओ, टाइम ज़ाया हो रहा है। एक और नागवार दबी दबी आवाज़ करीब से सुनाई दी।
खुमार आलूद आंखों को बमुश्किल देखने के काबिल बनाया। 2 अजनबी चेहरे बिल्कुल पास थे। शायद थकावट और गिरियाजारी का असर था कि इसके हवास अभी भी ना जागे। एक ने इसे पकड़कर झटके से खड़ा किया, तब नींद ही नहीं होश भी उड़ गए। दूसरे ने इसे मुंह पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती घसीटना शुरू कर दिया। इस गैंडे जैसे के सामने वो कुछ भी नहीं, बआसानी चली गई। बाहर से इनका मंजर रहे सहे ओसान खता कर गया। राफिया अब्बू पर बंदूक ताने हुए था। इसकी जिस्मानी हरकत से वाजिया लग रहा था वो होश में नहीं। अजनबियों ने इसे बस इतना ही देखने दिया, फिर घसीटते हुए बैरूनी गेट पार कर गए। बाहर कार ड्राइवर समेत मौजूद थी। आज गेट को ताले शाले ना लगाओ, आज मेरे बच्चे का निकाह हुआ है, मेरे घर खुशियाँ आ रही हैं। निकाह की रस्म के बाद जब वापसी हुई, ताई अम्मा ने खनकती आवाज़ में हुक्म जारी किया। हैं? मेहंदी लगवाती जोया ने आंखें फाड़ कर अरूबा को देखा। ये क्या लॉजिक हुई? खुशियाँ तो आएँ, डाकू भी साथ आएँ। बेटे का निकाह हुआ है, वो भी दावत खाएं। सुनकर ताई तो दहल गई। मीना आपा ने दूर से चप्पल फेंका था, वो कुछ ज़्यादा ही निशाने पर जा लगा, यानी जोया की मेहंदी लगे हाथ पर इसकी शक्ल देखने के लायक हो गई। ज़ुबान को संभाल कर बात किया करते हैं। अफसोस तो आप ही को भी हुआ मेहंदी ख़राब करने पर, मगर जाहिर क्यों करती, तभी उम्र भी आ गया। तुम्हारा निकाह था और शक्ल यूँ बना रखी है जैसे कैद की सज़ा मिली हो। इधर तुम्हारी दुल्हन भी रोती रही थी, वो आते ही नीचे कारपेट पर लंबा हो गया। इसको किस चीज़ की सज़ा मिल रही थी? मुझे तो इनके हस्बैंड ने अपनी ज़मीनों में फंसा लिया। इसका इशारा ताई की तरफ था, जिनकी ममता इसके थके सते हुए चेहरे को देखकर उमड़ने लगी। कहा भी था अगले हफ्ते निकाह का प्रोग्राम रखते हैं, पूरे धूमधाम से करेंगे, पर तुम ही को शौक था आज के आज ही होना चाहिए। सारा दिन गाँव रहे, एंड टाइम पर पहुँचे। ना दुल्हा ने मुँह धोया ना दुल्हन ने। मूवी में देखना अपनी शक्लें। अच्छा बस अब बंद करो ये सब, सोने की करो। मेरा बच्चा इतना थक गया है। बाप को पता भी था आज निकाह है, फिर भी इसको गांव भेज दिया। कुछ अम्मी की जाड़, कुछ बच्चों की री री, सब तितर बितर हो गए। लम्हों में सब के सब कमरों में जा चुके थे। उमर सोफे पर नीम दराज टीवी के चैनल घुमा रहा था। गर्म दूध और फ़ौरन सोने की हदायत देने के बाद ताई भी अपने कमरे में जा चुकी थी। वो खाली उस जहनी सा टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए रहा। हुरिया का रवैया ठीक तरह से खुश भी नहीं होने दे रहा था। इत्मीनान और सुकून तो दूर की बात, यूं ही टीवी पर नजरें जमाए से नींद आने लगी थी। टीवी बंद करने का ख्याल भी नहीं आया। इसकी आंखें पहले बंद होने लगी। मान अजीब किस्म की आवाज़ों ने फ़ौरन नींद का जोर तोड़ा था। यूं ही लेटे लेटे उमर ने महसूस किया आवाज़ें चचा के पोषण से आ रही थीं, जैसे धक्कम पेल की होती हैं, हाथापाई किस्म की। टीवी ऑफ करता वो तेज़ी से वहाँ भागा। सेहन में मोबी और राफिया गुत्थम गुत्था थे। बंदूक नीचे गिरी पड़ी थी। चचा करीब ही व्हीलचेयर पर बेबसी की तस्वीर बने बैठे थे। उमर ने भागकर राफिया की गर्दन दबोची थी। साथ ही मोबी को अपने पोषण में मौजूद ताया और अपने भांजों को बुलाने के लिए दौड़ाया था। मैंने इसको उठवाया है, मेरी मंगेतर है वो। इसका निकाह किसी और से क्यों हो? उमर ने कसकर एक घोंसा राफिया के जबड़े पर मारा। ये कुछ ज़्यादा ज़ोर से लगा कि इसके मुंह से खून बहने लगा। ताबड़तोड़ मुक्कों और घूंसों की बौछार के बावजूद भी वो नहीं बता रहा था कि हुरिया कहाँ है। ताया ताई के साथ दस्तगीर चचा भी आ गए थे। इनके सामने बेटे की पिटाई हो रही थी, जो नशे में गर्क हुरिया को अगवा करने आया और अब्बू को जगाकर भड़के मारने लगा कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी को ले जा रहा हूँ, कर लो जो कर सकते हो। अम्मी मोबी को जगा चुकी थी, जिसके दुबले पतले जिस्म में जाने कैसी ताकत से मिटाई थी कि इसने अपने से दुगने राफिया को ऐसे काबू किया कि उमर के आने तक न छोड़ा। अम्मी और दादी की सुध-बुध ऐसी ख़त्म हुई कि ना खुद भागकर बड़े घर किसी को बुलाने गई, ना मोबाइल से बात करने का ख्याल आया। बस खड़ी रोती रही। ये तो उमर की समाअतों ने कमाल किया और वो मोबी का मददगार बनकर आ गया। अब राफिया की किसी रुई की तरह धुनाई हो रही थी। अंत में उमर ने बाकायदा डंडा उठा लिया कि ये नहीं बता रहा तो वो इसकी टांगें तोड़ देगा। तब वो चिल्लाया, बताता हूँ, मुझे छोड़ दो, मत मारो, मैं बताता हूँ। इसके मुंह से खून और राल टपक रही थी। उमर ने बरामदे के पिलर से बांधे इसके हाथ खोल दिए। मुझे साथ लेकर चलो। इस पर पानी भरी बाल्टी फेंकने के बाद उमर घर आया था। इसके सबसे बड़े बहनोई यूसुफ डीएसपी थे। उमर और वो चंद सिपाहियों के हमरा राफिया को साथ लिए हुरिया का पता करने चल दिए। पीछे ताया ने दस्तगीर चचा की क्लास लेनी शुरू कर दी। रो रो कर इसका गला बैठ गया था। ना दुपट्टा ना पैरों में कुछ, वो नंगे सर और नंगे पैर आई थी। मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, अल्लाह का वास्ता रहम करो, मैंने क्या किया है? मिन्नतें तरले इल्तजाएं, कुछ भी इन दोनों पर असर अंगेज़ ना हुई। इसे कमरे में बंद किए वो आपस में नीची आवाज़ में खुसर पुसर करते रहे।
رات شاید جلد ہی صبح کے اجالے میں بدلنے والی تھی، یعنی اس کی قسمت کی سیاہی خود رات بننے والی تھی۔ وہ اتنا روئی کہ اب آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ بھائی پلیز مجھے جانے دو، پلیز اللہ کا واسطہ۔ جب اسے یقین آ گیا کہ اب سب ختم، جو 24 سالہ زندگی میں دیکھا جیا وہ پیچھے رہ گیا، اب زندگی نیا اور تکلیف دہ موڑ مڑنے لگی ہے، تب بیرونی دروازہ ٹوٹنے اور بہت سے قدموں کی آواز ابھری۔ پولیس اللہ کی مدد کی شکل میں آن پہنچی تھی، ساتھ عمر اور رافیہ بھی تھے۔ جو زہر اپنی ماں بھائیوں کے خلاف تمہارے دل میں تھا وہی تم نے اپنی اولاد کے اندر بھی بھر دیا، تبھی تو اس نے آج ہمیں ڈسا۔ تم جیسے شیطان کی اولاد شیطان ہی ہو سکتی ہے۔ آرام سے، آہستہ۔ تائی نے بے ساختہ تایا کا بازو ہلا کر ٹھنڈا کرنا چاہا، جن کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ حوریہ کی بخیر و عافیت واپسی کے بعد بھی سبھی ان کے پوشن میں موجود تھے۔ یاسمین چچی بھی آ چکی تھیں اور صورتحال کی نزاکت کو سمجھے بنا بہت بری ناگواری شکل بنائے ہوئے تھیں۔ رافیہ اتنا لہو لہان تھا کہ دیکھ کر ان کا خون کھولنا ہی تھا۔ دادی بے آواز روئے جا رہی تھیں۔ امی، زویا، مینا آپی اور لبنہ باجی اندر حوریہ کے پاس تھیں، جسے کچھ دیر پہلے لگ رہا تھا کہ آنسو ختم ہو گئے ہوں، مگر گھر واپس آ کر اپنوں کی شکل دیکھ کر اتنا چیخ چیخ کر روئی کہ ابو اور تایا تک رو دیے۔ مسلسل بے آرامی اور رونے کی وجہ سے اسے بے حد تیز بخار ہو گیا تھا۔ یہاں بھی ارجنٹ ڈاکٹر دستیاب ہو گئے۔ لبنہ باجی کے خاوند کی شکل میں جن کی تجویز کردہ دوائیں عمر اس وقت لینے گیا ہوا تھا۔ جتنا ہم نے اچھا بننے کی کوشش کی، جتنی نیکیاں کرنے کی کوشش کی، تم نے اتنا ہمارے منہ پر تھوکا، اتنا ہی ہمیں بدنام کیا، ہمیں سوتیلا نہ جانے کیا کیا مشہور کیا۔ ہم نے پھر بھی برداشت کیا، چپ رہے، مگر یہ حد کہ تمہارا بیٹا اپنے ہی خاندان کی عزت کو ذک پہنچانے تک آ جائے بہت زیادہ ہے۔ تایا بہت باروب تھے، مگر یوں غصے کا اظہار کم کم کرتے تھے۔ دستگیر چچا سے نظریں ملانا دشوار ہو رہا تھا۔ یاسمین چچی کی تیوریاں ضرور گنی جا سکتی تھیں۔ واضح یہاں تھا کہ انہیں اپنے بیٹے کی درگت کا ملال کھائے جا رہا تھا۔ حوریہ پر کیا بیتی اس کی انہیں فکر نہیں تھی۔ اب یہی ٹھیک ہے، تم نے سوتیلا غیر بننا چاہا، میں تمہیں سوتیلا اور غیر بناتا ہوں۔ آج کے بعد تمہاری ہماری ختم، نہ تمہارے گھر میں سے ہمارے گھر میں آنے کی کوئی جرات کرے گا، نہ ہمارے گھر کا کوئی تمہارے گھر جائے گا۔ ہم مر گئے ایک دوسرے کے لیے۔ میں نے بہت نیک نیتی سے کوشش کی کہ تمہیں ساتھ لے کر چلنے کی، تمہارے شکوے شکایتیں دور کرنے کی، ضرورت سے زیادہ تمہارا پیٹ بھرنے کی۔ اس کے باوجود بھی تم عورت کے اشاروں پر چلتے رہے، ہم پر کیچڑ اچھالتے رہے، اور اب جب ہماری عزت کے در پہ ہو گئے ہو تو بس ختم۔ تایا کی بھاری آواز میں کہے گئے الفاظ نے دستگیر چچا کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ جس وقت وہ اور چچی رافیہ کو سنبھالے گھر کی دہلیز پار کر رہے تھے، دادی کی دبی دبی سسکیاں اونچی ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ماں تھی، بیٹا پہلے بھی انہیں کم عزیز نہیں تھا، آج بھی اتنا ہی پیارا تھا، مگر دل پر پتھر رکھ کر انہیں ناراضگی دکھانی ہی تھی۔ روشن چمکتی ہوئی ٹھنڈی دھوپ، کالج کے وہ جانے پہچانے کوریڈورز اور دور پروفیسرز کے ساتھ کھڑا عمر، اسے سب کچھ بالکل نیا، اجلا اور اچھا محسوس ہوا۔ عمر اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اور وہ جانتی تھی ایسا وہ دانستہ کر رہا تھا۔ اس کے اغوا کے بعد سے دونوں کے بیچ بول چال بند تھی۔ وہ تایا کے گھر کئی کئی گھنٹے گزار آتی، اول تو عمر ہوتا ہی نہ، یا آ بھی جاتا تو مکمل طور پر نظر انداز کرتا۔ آج کالج میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ رزلٹ کے بعد نئی کلاسز کے آغاز سے پہلے آج ان کا ٹرپ جا رہا تھا۔ اسے بالکل بھی خواہش نہیں تھی جانے کی، مگر سب نے اصرار کر کے بھیجا کہ اس سے اس کا ذہن تھوڑا بٹ جائے گا۔ اوئے سر، عمر بھی جا رہے ہیں۔ رکشی ہانپتی ہوئی اپنے ساتھ گویا خوشخبری بھی لائی۔ وہ چونک کر حواسوں میں لوٹی، اسے خود کو بھی نہیں پتا تھا، اور وہ اتنی دیر سے ٹکٹکی باندھے عمر کو دیکھے جا رہی تھی۔ خوش تو یوں ہو رہی ہو جیسے سر عمر تمہاری خاطر جا رہے ہوں۔ راشدہ کو رکشی کی خوشی کچھ خاص نہیں بھائی، سوچنے میں کیا جاتا ہے۔ رکشی نے گردن اکڑائی۔ یوں بھی کمپیوٹر کے پیپر میں عمر نے سب سے زیادہ اسے نمبر دیے تھے۔ وہ اگر ایسا سوچ لیتی تو یقین کرنے والی بات بھی تھی۔ بوتھی دھوئی تھی صبح؟ راشدہ نے بھویں چڑھا کر بالکل دشمنوں کی طرح رکشی کو دیکھا۔ دھلی ہوئی بھی لگ رہی ہے اور میک اپ زدہ بھی۔ نصرت نے ہنستے ہوئے اپنا ٹھیک انداز بتایا۔ واقعی رکشی نے میک اپ کر رکھا تھا۔ حوریہ چپ چاپ ان کی سنے گئی۔ عمر صرف اس کے لیے جا رہا ہے، یہ بات وہ ان کو کہاں بتا سکتی تھی۔ پیپرز کے بعد عمر یہاں سے فارغ ہو چکا تھا۔ آج وہ ان کے ساتھ جا تو ٹرپ پر رہا تھا، مگر اپنی گاڑی پر۔ ایک دو پروفیسر بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ کالج بس کے پیچھے اس کی گاڑی روانہ ہوئی تھی۔ سارا رستہ راشدہ رکشی پر چوٹ کرتے نہ تھکی۔ سر عمر کی گاڑی دیکھ کر تمہاری باتیں کھل گئیں۔ کوئی تمہیں بٹھانے کے لیے لائے تھے؟ جلنے والے کا منہ کالا۔ آج رکشی کو کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ کی شان، اسی نوک جھوک میں سفر کٹنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ گھر واپسی کا سفر کسی سزا جیسا ہو گیا۔
یوں تو دونوں شہروں کا فاصلہ 3 گھنٹوں سے زیادہ کا نہیں تھا، مگر ایک تو انہیں واپسی آتے آتے دیر ہو گئی، پھر یہ مشہور زمانہ روڈ حسب معمول بلاک تھا۔ نتیجتاً ساری بسیں قطار در قطار ٹریفک کے پیچھے رکتی گئیں، اور اب رات کے 11 بھی بج چکے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ لڑکے سارے نیچے اتر چکے تھے، لڑکیاں بھی ایڈونچر کے شوق میں زیادہ پریشان نہیں تھیں، مگر حوریہ سراسیمہ ہو گئی۔ انتظار۔ راشدہ کو اپنی بیٹیوں کی فکر تھی، جنہیں وہ ساس کے حوالے کر آئی تھی۔ یقیناً اتنی دیر کی واپسی پر ساس نے گنجا تو ضرور کرنا تھا کہ اس عمر میں چونچ لے۔ حوریہ نے شیشے کے پار نظر دوڑائی۔ اس کی کلاس کے لڑکوں کے علاوہ باقی لوگ بھی ٹھہرے تھے، مگر عمر نظر نہیں آ رہا تھا۔ حوریہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی جب گھڑی نے 1 بجایا۔ یار، کوئی کوشش بھی نہیں کر رہا یہاں سے نکلنے کی؟ وہ حقیقتاً پچھتا رہی تھی۔ کیسے کوشش کرے گا؟ آگے دور تک قطار ہے، مگر کسی تک اس کے دل کی بات پہنچ چکی تھی۔ وہ بس تھی، ٹرک تھا یا کوئی ویگن؟ اندازہ لگانے کی مہلت ہی نہ ملی۔ جیسے ہی گزری اس کی بس کی کھڑکیوں کے شیشے تڑا تڑ ٹوٹ گئے۔ بلند آہنگ چیخوں کی ایک سیریز تھی جس نے سڑک پر موجود ساری ٹریفک کو ہلا ڈالا۔ عمر، عمر! اور لڑکیاں صرف چیخ رہی تھیں، اور نہ صرف چیخیں بلکہ زور زور سے روتے ہوئے پکارنے بھی لگی۔ پروفیسر اور چند سٹوڈنٹس پہلے ہی بس پر چڑھ آئے تھے۔ اس زوردار پکار کے بعد عمر جہاں کہیں بھی تھا دوڑتا ہوا بس میں چڑھ آیا۔ وہ ابھی تک کانوں پر ہاتھ رکھے عمر عمر کیے جا رہی تھی۔ حورا! اس کے بالکل نزدیک آ کر عمر نے دھیمی آواز میں پکارا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے نہیں رکنا یہاں، مجھے گھر لے چلو۔ وہ زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ ساری بس کو سانپ سونگھ گیا۔ سب ٹھیک ہے، میں ہوں یہاں، اوکے؟ عمر اس کے برعکس حواسوں میں بھی تھا، اور سب کی موجودگی کی وجہ سے قدرے جھجکا ہوا بھی۔ لڑکیاں لڑکے حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ راشدہ، رکشی، نصرت بالکل شوکڈ کہ کیا ماجرا ہے۔ نہیں، مجھے ابھی گھر جانا ہے ابھی۔ اس نے ابھی بھی نقاب کر رکھا تھا۔ موٹے موٹے آنسو نقاب بھگو رہے تھے۔ عمر کو اس کے خوف کا بخوبی ادراک تھا۔ وہ کچھ عرصے پہلے ہی تو بھیانک ترین حادثے سے گزری تھی۔ اوکے اوکے، میں کرتا ہوں کچھ، تم آرام سے بیٹھو۔ عمر کے ساتھ نے اتنا حوصلہ دیا کہ اس کے آنسو تھم گئے، جبکہ اپنا ہاتھ عمر نے خود نامحسوس انداز میں چھڑوایا تھا، مگر وہ پھر بھی بیٹھی نہیں، کھڑی رہی۔ سر، میں حورا کو اپنی گاڑی میں بٹھاؤں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ وہ سرگمانی سے پوچھ رہا تھا، اور مسئلہ ہی نہیں، سر کی آنکھوں میں اضطراب، تشویش اور شک ایک ساتھ پھن پھیلائے کھڑے تھے۔ سر، یہ میری کزن ہے، میرے سگے چچا کی بیٹی، اور اتنا کہہ کر عمر نے اسے دیکھا، قدرے ہچکچایا اور پھر بولا، ہمارا حال ہی میں نکاح ہوا ہے۔ آپ پرنسپل صاحب سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں، وہ جانتے ہیں اس بارے میں۔ اس بار صرف راشدہ، رکشی اور نصرت کے نہیں، اکثر لڑکیوں کے منہ کھل گئے، اور سر نے کیا کنفرم کرنا تھا؟ 2 بجے کون سا پرنسپل جاگ رہے ہوتے ہیں؟ البتہ انہوں نے سر ہلا کر ٹھیک ہے ضرور کہا تھا، اور معاملہ الٹ ہو گیا۔ عمر جھجکا، شرمایا سا آگے آگے، اور وہ ادھر ادھر یا اپنی کسی سہیلی کی طرف دیکھے بغیر مطمئن و پرسکون سی اس کے پیچھے بس سے اتر آئی۔ لڑکیوں نے شیشوں سے گدے نکال نکال کر انہیں دیکھا کہ خبر ہی نہیں یہ جوڑی بھی انہیں اچھی لگ رہی تھی، اور واپسی کے دوران دل ہی دل میں جھومتا عمر سوچ سوچ کر خوش ہوتا رہا۔ کیا گلہ دور کیا ہے حوریہ بیگم نے؟ کولی تو کیا، سارے جگ کو بتا دیا کہ ہم آپ کے ہیں کون، اور وہ اس کے دل کی حالت سے بے خبر شیشے سے سر ٹکائے محو خواب رہی۔ آپ ابھی تک؟ 3 بجے عمر کو گھر بلایا گیا۔ وہ دوستوں کے جمگٹے سے نکل کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، پہلی نظر لون میں موجود نصرت، راشدہ پر پڑی۔ وہ تینوں آج شادی کی مناسبت سے تیار ہوئی تھیں اور اچھی خاصی لگ رہی تھیں۔ سر، آپ ہمیں گھر سے نکال رہے ہیں؟ لال لپسٹک سے رنگے ہونٹ لٹکا کر راشدہ نے بڑی بے تکلفی سے ناراضگی جتائی تو عمر ہنس پڑا۔ میرا یہ مطلب بالکل نہیں تھا، آپ بے شک کل ولیمہ تک یہیں رک جائیں۔ نہیں خیر، وہ تو ہم پھر بھی آ جائیں گے۔ مزید بے تکلفی پر اس بار رکشی نے زور سے کہنی ماری تھی۔ کیا ہے، بھائیوں جیسے ہیں؟ راشدہ نے آنکھیں دکھائیں۔ ہتھیلی سے ہلانے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ جی بالکل، بہن ہے یہ میری، ماشاءاللہ سے 10ویں۔ جی سر، 10 کہیں؟ ویسے آپ کو 10 مل گئی، شادی مبارک ہو۔ عمر نے گہری سانس لے کر 10ویں بہن کی بات سننے کے لیے خود میں مزید توانائی بھری۔ راشدہ کی زبان کا اعتبار نہیں تھا، کتنا اور کہاں تک کھلنی تھی۔ شکریہ، آپ نے کھانا کھایا؟ جی سر، اس لیے تو رکے ہوئے تھے۔ رکشی کی کوہنی ایک بار پھر اس کی پسلی سے ہلا گئی۔ عمر نے ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ دبائی۔ ویسے آپ کی بہن نے نہیں کھایا، آپ نے کھلانا تھا نا؟ آپ خود کھلا دیجیے گا۔ وہ ٹھنکی۔ عمر کان کھجانے لگا، برا پھنسا تھا۔ اب چلو بھی۔ اب کہ نصرت نے دوسری پسلی کو مشق ستم بنایا، راشدہ کو یہ بے تکلفی مہنگی پڑ رہی تھی۔ ویسے سر، آپ نے اچھا نہیں کیا،
ہمیں نہیں بتایا تھا۔ وہ 10ویں بہن والا پورا حق وصول رہی تھی۔ کیا؟ عمر واقعی نہیں سمجھا۔ یہ کہ 10 آپ کی کزن اور میں کیسے بتاتا؟ حوریہ نے بہت سی دھمکیاں دی تھیں۔ اچھا تو آپ ڈر گئے؟ محبت میں؟ راشدہ کا کہکا اتنا اونچا پڑا کہ عمر بھی گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ بہنیں ساری دلہن کے چاؤ اٹھانے میں مصروف تھیں۔ سر آپ نے نا وہ ہونے کا پروف ابھی سے دے دیا۔ وہ کیا؟ عمر کے کان پھر سے کھڑے ہوئے۔ راشدہ سے کچھ بعید نہیں تھا، کیا کہہ دے؟ جورو کا غلام۔ راشدہ نے وہ کا خلاصہ کیا۔ نصرت کی کونی پھر سے پسلی پر پڑی۔ آپ دنیا کے ہر شوہر کو اپنے شوہر سے مت میچ کیجیے۔ عمر نے مسکراتے ہوئے سچی سی چوٹ کی تھی۔ راشدہ نے ہنستے ہوئے صحیح، سر اب ہم چلتے ہیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ یہ تو ویلی ہے۔ بالآخر رکشی نے زبان کھولی۔ شادی والے گھر میں پتہ نہیں چل رہا تھا، مگر رات واقعی بہت ہو گئی تھی۔ کچھ دیر اور رکتی تو فجر کی اذان ہونے لگتی۔ اوکے، کیسے جائیں گی آپ؟ عمر نے اصرار مناسب نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ سر میں اپنے بھائی کو فون کرتی ہوں، وہ لے جائے گا۔ آپ ایسا کریں۔ عمر کو رکشی کی اس تجویز سے کچھ اختلاف ہوا۔ بھائی کو تنگ مت کریں موہت یار۔ ساتھ ہی اس نے دور کرسیاں اٹھواتے موہت کو پاس بھی دے ڈالی۔ موہت آپ کو چھوڑ دے گا۔ موہت قریب آ گیا تھا۔ سر آپ بس وہ ہم بھائی کو بلا لیتے۔ رکشی اس خیال سے کہ موہت خام خواہ زحمت کرے گا کچھ ہچکچائی۔ کیوں بھائی؟ عمر حیران ہوا۔ موہت نہیں تو میں خود چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں سر، راشدہ جلدی سے بولی۔ ساتھ ہی رکشی کو گھور کر پاگل بھی کہا۔ ہم موہت کے ساتھ چلے جائیں گے۔ دیٹس رائٹ، میں لبنہ باجی سے بھی کہتا ہوں آپ کے ساتھ چلی جائیں، ٹھیک رہے گا۔ لبنہ باجی لان میں ہی آ رہی تھی۔ عمر نے ان کو رکشی لوگوں کا مسئلہ بتایا۔ وہ بلا جھجک موہت کی ہمراہی میں انہیں ڈراپ کرنے پر تیار ہو گئیں۔ سر آپ کا شکریہ، آپ نے اپنی شادی پر انوائٹ کر کے وعدہ نبھایا۔ جاتے جاتے بھی راشدہ زبان کی جوہر دکھاتی گئی۔ عمر نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ چلی گئیں تو ہلکا پھلکا سا ہو کر پہلے چہار اطراف اور پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ گھر ہی نہیں، آسمان بھی تاروں کی چادر سے دمک رہا تھا۔ بالآخر حوریہ اس کی ہوئی تھی۔ خوشبوؤں سے معطر ہوئے اپنے کمرے میں جیسے ہی قدم رکھا، نظریں بے ساختہ بیڈ پر گئیں۔ اگلے ہی پل وہ بھجکا رہ گیا۔ بیڈ خالی تھا، دلہن کہاں تھی؟ اس نے نظریں گھمائی، وہ قدرے مطمئن ہوا۔ دلہن بیڈ روم فریج میں منہ دیے کھڑی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور دھیمی آواز میں کھنکار کر اپنی آمد کی اطلاع دی۔ حوریہ بکھلا کر سیدھی ہوئی۔ عمر اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، بے حس و حرکت، ساکت و صامت، یکٹکی سے دیکھتا، بے خود ہوتا، بے بس سا، بالکل مبہوت۔ وہ یقیناً دنیا کی حسین ترین دلہن لگ رہی تھی، یا صرف اسے ہی لگ رہی تھی۔ نظروں کے اس وارفتہ اور استحقاق بھرے ارتکاز نے حوریہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ گھبراہٹ پر شرم اور شرم پر جھنجھلاہٹ بہت غالب ہوئی۔ جب عمر ٹس سے مس ہونے کے موڈ میں نظر نہ آیا، وہ خاصی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حوریہ نے انگلیاں مروڑنا ترک کر کے بھویں اسکیڑ لی۔ وہ بات کرنے کی ابتدا دلہن کی طرف سے ہوئی اور عمر جاگ گیا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ گویا یہ ایک غلطی تھی جس کا اعتراف اسے کرنا پڑا تھا۔ عمر کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ پھر کچھ لیا کیوں نہیں؟ فریج میں جوس، فروٹ، سلائس، بٹر سب کچھ موجود ہے۔ عمر اسے بغور دیکھ کر بولا۔ اس نے منہ بنا لیا تھا۔ ہاں، پر یہی سب کچھ میں 4 دنوں سے کھا رہی ہوں۔ نہ اپنے دلہن ہونے کے اعزاز کا مان، نہ سامنے کھڑے دلہا کے جذبات کی فکر، نہ اس نئے بندھن کی نزاکت کا احساس۔ وہ بڑی معصوم سی شکل میں اپنی پریشانی بتاتی عمر کے دل میں اتر گئی۔ اچھا، عمر نے یوں سوچنے میں ٹائم لیا جیسے بڑا مسئلہ آن پڑا ہو، پھر مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اگر تم مجھ سے دوستی کر لو تو میں تمہیں ابھی باہر لے جا کر تمہاری مرضی کا ڈنر کروا سکتا ہوں۔ حوریہ نے قدرے مشکوک ہو کر اسے دیکھا۔ اپنے لفظوں کی طرح اس کی شکل پر بھی نرماہٹیں تھیں، آنکھوں میں محبت کے علاوہ کوئی پیغام نہیں تھا۔ حوریہ نے نظریں چرا کر بری طرح سے انگلیاں چٹکانا شروع کر دی۔ عمر ایک بار پھر فرحت و محبت سے دیکھے گیا۔ ابھی؟ وہ بے یقین تھی۔ ہاں ابھی۔ عمر کا انداز قطعی تھا۔ سب باہر؟ یہ پریشانی بھی بجا تھی۔ کچھ سو چکے تھے، کچھ سونے کی تیاریوں میں تھے۔ عمر نے نظروں کی گرفت برقرار رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کی انہی نظروں سے خائف یہاں وہاں اوپر نیچے دیکھ رہی تھی، صرف اسے ہی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا، بالآخر دل آمادہ ہوا کہ بھوک بہت حاوی ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ ابھی بھی اسے دیکھے بنا مثبت عندیہ دیا۔ عمر مزے سے ہنسا۔ نظریں چرانے کی یہ مشق بھی خوب تھی۔ وہ اس پر بھی ظلم کر رہی تھی اور خود پر بھی۔ وہ اسے دیکھتے دیکھتے سیر نہیں ہو رہا تھا اور وہ اسے دیکھنے سے بھی گریزاں۔ ہاں تو ملاؤ ہاتھ۔ عمر ابھی تک منتظر تھا۔ حوریہ نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد مہندی، چوڑیوں، انگوٹھیوں سے سجا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، جسے بڑے دل سے عمر نے تھاما۔ وہ قدرے سرخ پڑی، لیکن اچانک ہی وہ بولی،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو۔ بڑا غیر متوقع جملہ تھا۔ عمر نے سنا، غور کیا اور پھر زور سے ہنس دیا۔ محاذ عجلت میں جیت کس کا نصیب بنی تھی؟ یہ تو حوریہ کو خود نظریں چرا کر چھپانا پڑ رہا تھا۔ میں ایسا نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن ہنسی روک کر وہ دھیمے سے کہنے لگا، میری محبت میں دم ہوا تو تمہیں اچھا بھی لگنے لگوں گا اور تمہیں مجھ سے محبت بھی ہو جائے گی، ہے نا؟ حوریہ سے کیا جواب بننا تھا؟ پہلے نظریں چرا رہی تھی، اب ہاتھ چھڑا کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ بھی چھپا لیا، گویا اعتراف محبت پر پردہ گرا دیا۔ عمر اس کی ادائے خاص پر سرشار سا ہوتا ہنسنے لگا تھا۔ چلیں جی، ناول ہو چکا ہے اینڈ۔ ناول اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔